बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा, बहुत ही खुशियों भरा दिन, बहुत ही खुशियों भरी सुबह। आमद मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा। और आज का हमारा पहला टॉपिक भी यही है। हम बात करने जा रहे हैं कि उम्मत मुसलमा जो है उनके लिए रबीउल अव्वल क्यों इतना मायने रखता है, क्यों इतना वैल्यूएबल है, क्या उसकी अहमियत है। और ये जो हम इतनी खुशियाँ मनाते हैं, ये जो खुशियाँ हैं इसके पीछे जो मकसद है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हमारा जो दिन का आगाज़ है वो भी खूबसूरत हुआ। आज का जो हमारा मौजू है वो भी बहुत खूबसूरत है और ये पूरा महीना ही माशाल्लाह से खुशियों भरा होगा, खूबसूरत होगा। तो हमने सोचा कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ इसी प्यारे नाम यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से करते हैं, उनके मौजू से करते हैं, ताकि हमारा ये पूरा महीना खूबसूरत गुजरे। और हम दुआ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह से खूबसूरत और खुशहाल होती चली जाए। तो टॉपिक हमारा रबीउल अव्वल है, उसकी अहमियत को हम जानेंगे। मेहमानों का तारुफ़ करवाती हूँ ताकि अपने आज के इस मौजू पे हम गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारे आज के जो पहले मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, जो इन्हें आप हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं, दीगर टीवी चैनल पे भी आप इन्हें सुनते रहते हैं। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं जी। जनाब मोहतरम डॉक्टर सैयद हसन अस्करी नकवी साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, उनके साथ हमारे अगले मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हें भी हम अक्सर कहते हैं कि आप सच टीवी का हिस्सा ही हैं, हमारी टीम का हिस्सा ही हैं। आप इन्हें आए दिन हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ दीगर टीवी चैनल पे भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप इनकी जो खिदमात है वो देखते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से अंदाज़े बयां रखते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो आसान अल्फाज में हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं जी। आप ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, जनाब मोहतरम अल्लामा हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए कि रबीउल अव्वल जैसे ही इसका चांद नज़र आता है, एक खुशी भरा जो है वो खुशियों का समा हमें देखने को मिलता है। उम्मत मुसलमा के लिए रबीउल अव्वल का दिन या महीना ये क्यों अहम है? बिस्मिल्लाह कीजिए। जिस तरह मुश्किलात थीं उस ज़माने में, यानी मुआशरा इंतहाई दिगरगून था, ऐसे ही आज भी हम देखते हैं तो वही मुश्किलात नज़र आती हैं। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, आज हज़ारों बच्चे तहते किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है और सिर्फ देख रही है। उस टाइम भी मुआशरा सिर्फ देखता था, आज भी मुआशरा सिर्फ देख रहा है, कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। तो उस टाइम भी नाइंसाफ़ी थी, मुआशी नाइंसाफ़ी थी, सियासी नाइंसाफ़ी थी, जुल्म बर्बरियत थी। उस टाइम भी दो ताकतें ऐसी थीं जो दुनिया पे छाई हुई थी, रूम और पर्शिया की दोनों। यानी कैफियत तकरीबन इंसानी मुआशरे की ज़हन, चूँकि शैतान भी अपना काम करता है, रहमान के अहकाम भी जारी होते हैं, तो वो मिलते जुलते हैं। लिहाजा आज की दुखी इंसानियत भी उस ज़माने को देखती है कि उन दुखों को ख़त्म करने वाली ज़ात कौन सी थी, उस मुआशरे में इस्लाह लाने वाली ज़ात कौन सी थी, उस मुआशरे को एक जहन्नम से जन्नत और गुलजार बनाने वाली ज़ात कौन सी थी। वो सैयदुल अंबिया है, कायनात एक ऐसी कि जिसको खालिक कायनात फरमाए कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, जो एहसान है कायनात पर। फिर एक ही बात जो है, रहमत क्या चीज़ है, यानी हर चीज़ रहमत इलाही से है। अगर अल्लाह की रहमत का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी हर चीज़, हर बका, हर चीज़ का, हर काम का होना रहमत इलाही से है। और जिस ज़ात को खालिक कायनात व मा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन बनाए, यानी वो रहमत, उनका आना रहमत है। तो जब रहमत के लिए कौन खुश नहीं होगा, कैसे मुसरत नहीं होगी। तो जब और ख़ुसूसन जब इंसान परेशानी में होता है, फिर जब रबीउल अव्वल आता है और याद आती है कि वो ज़ात आ गई जिसने हर दुख को ख़त्म कर दिया और दुनिया में एक अमन व आस्ती कायम कर दी, तो वो ज़ात के आने का टाइम है। उन्हीं की याद में, उन्हीं के सदक़े में, उनका तज़किरा करके खालिक कायनात हमारी मुश्किलात को भी आसान फरमाए। आमीन, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने आगाज़ किया जी। जनाब मोहतरम अल्लामा हैदर अलवी साहब आपकी तरफ आते हैं, आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और हर दिल जो है वो खुशी से झूम रहा है। आप भी फरमाइए कि ये महीना, ये दिन हमारे लिए क्यों अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। 1500 साला जश्न विलादत
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा ही को नहीं बल्कि तमाम इंसानियत और तमाम मखलूक़ात को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम साहिब लौलाक न किसी ख़ास रंग, नस्ल, बरादरी, कबीले या फ़िरके के रसूल बनकर आए, ना ही किसी ख़ास जो है वो मादूद इलाके के लिए या टाइम पीरियड के लिए रसूल बनकर आए, बल्कि हुज़ूर ने फरमाया उरसिल तो इलल खल्क़िल काफ़ा, कि मेरी बेसत और तशरीफ़ आवरी तमाम मखलूक़ात के लिए है और माँ से वल्ला कायनात के हर फ़र्द के लिए मैं रसूल बनकर आया हूँ। इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इंसानों को जीने का हक़ नहीं दिया बल्कि जानवरों को भी जीने का हक़ दिया है। तो वो रसूल जिनके आने के साथ हर एक सिन्फ को उसका जीने का हक़ मिला, इसलिए हर एक को शुक्रगुज़ार होना चाहिए, हर एक को खुश होना चाहिए। एक दिन रसूल रहमत इमाम निसाई ने इसको नक़ल किया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। कुछ सहाबा किराम बैठकर एक मजलिस सजाए बैठे थे। हुज़ूर ने पूछा किस लिए जमा हो? तो सहाबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। पूछा गया किस बात पे? कहा या रसूलल्लाह वो जो आपके सदक़े अल्लाह ने हमें हिदायत वाले दीन की तरफ रहनुमाई फरमाई और आपके ज़रिए या आपकी तशरीफ़ आवरी या आपकी विलादत के ज़रिए अल्लाह ने हम पर जो एहसान अज़ीम किया, हम उस पर अल्लाह की हम्द और अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं। नबी पाक ने 3 बार अल्लाह की कसम देकर पूछा क्या इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है? सहाबा ने तीनों बार एक ही जवाब दिया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अभी जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपके इन सहाबा के इस अमल पर जो आपकी विलादत और आमद और एहसान के ऊपर अल्लाह का शुक्र और हम्द बजा ला रहे हैं, अल्लाह इन पर फ़रिश्तों में फ़ख्र कर रहा है। क्या फ़रिश्तों तुम तो कहते थे कि ये फसादी होंगे, देखो ये तो मेरे महबूब के मीलादी हैं, ये तो हुज़ूर की विलादत का जश्न मना रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर खुशी मनाना ये अल्लाह ताला को पसंद है। कुरान हकीम में बाकायदा हुक्म है कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि ए हबीब आप ख़ुद इन्हें फरमा दीजिए जब अल्लाह का फ़ज़ल रहमतुल लिल आलमीन की सूरत में और अल्लाह की रहमत रहमतुल लिल आलमीन की सूरत में तुम्हें मिल जाए, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, पल चाहिए कि तुम तन्हा नहीं मिलकर खुशी मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो उससे कहीं बेहतर है जो तुमने घरों में जमा करके रखा हुआ है। गोया हुजूर की आमद पर सारी उम्मत को मुज्तमी होकर खुशी मनानी चाहिए। ये वायद एक ऐसा मरला आता है मुसलमानों के अंदर जब रंग, नस्ल, बरादरी, फ़िरके ख़त्म हो जाते हैं, हम एक परचम तले जमा हो जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का उरूज है कि जब हुजूर नबी करीम साहिब लौलाक की विलादत के लम्हे आते हैं, हम हर मस्जिद, हर इमाम बारगाह, हर इबादत गाह से खुशी के शादियाने बजते देखते हैं। यही हमारे बच्चों के चेहरों पे भी खुशी है, जवानों के भी, बूढ़ों के भी। मैं ये समझता हूँ कि उम्मत मुसलमा ही को नहीं बल्कि इंसानियत को भी विलादत मुस्तफ़ा जोड़ देती है। इसलिए शायर ने कहा था कि फ़ज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, और दामन मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज़े बयां। जी जनाब मोहतरम डॉक्टर सैयद हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस माह में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीनी शौर देने के लिए हमारे उलमा कराम का बड़ा अहम किरदार हमें देखने को मिलता है। तो राइट नाउ आप क्या समझते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमें इतना तो पता है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, ये आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, हमें खुशियाँ मनानी है, लेकिन इसका जो मकसद या इस महीने के बारे में प्रॉपर जानना, इल्म होना, नॉलेज होना, इसमें हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनका बड़ा अहम रोल है। तो ज़रा उनके किरदार, उनकी ज़िम्मेदारियों पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। खालिक़ कायनात सैयदुल अंबिया की ज़ात मुतहरा के जो कम फ़यूज़ व बरक़ात बयान फरमाई हैं, उससे बड़ा फैज़ लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना किरदार है सैयदुल अंबिया का। उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़ाहिर पूरी इंसानियत के लिए किरदार है। आज हम मुसलमान भी हैं, आज हम इंसान भी हैं, आज हम मुख्तलिफ़ अदियान के मानने वाले हैं। जो भी दीन हो, बतौर इंसान तो हम एक हैं। तो इंसानियत को बतौर इंसान रहना चाहिए, इंसान के लिए रहमत बनना चाहिए, इंसान के लिए, हैवान के लिए भी होना चाहिए, नबातात के भी हुकूक हैं, हर चीज़ के हुकूक हैं, तो हमें उसके लिए करना चाहिए। लेकिन हम माशरे में देखते हैं उस तरह नहीं हो पा रहा।
تو لہٰذا پوری توجہ کی ضرورت ہے علماء کو. ابھی علامہ صاحب کل کا واقعہ دیکھ لیں، پرسوں کا وہ لاہور کا جو واقعہ، وہ جو فروٹ یعنی کہ وہ کیلے کے درجن کے اوپر جو بحث ہوئی، 30 روپے کی بحث تھی اور 2 قیمتی جانیں چلی گئی. یہ صرف دور ہے نا ان سے، یعنی سیرت نبوی سے دوری ہے. تو لہٰذا فرض بنتا ہے کہ انسان پوری زندگی نہ چھوڑے سیرت کو بیان فرمائے، کیونکہ وہی ہماری فلاح کا واحد راستہ ہے. ہمیں یعنی مختلف بعض اوقات نظریات میں انسان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. جیسے قبلہ صاحب نے کہا، بالکل ہی مقصد یہ ایسا موقع ہے کہ اصحاب کرام کا مرکز بھی سید الانبیاء، اہل بیت اطہار کا مرکز بھی سید الانبیاء، انسانیت کا مرکز بھی سید الانبیاء. بلکہ لولا کا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا. جس کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے اسی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے نا، تبھی ہمارے دکھوں کا مداوع ہو سکے گا، ہماری تکالیف کا مداوع ہو سکے گا. علماء کا فرض ہے کہ ہر محفل میں بیان فرمائیں، اور لوگوں کا فرض ہے کہ سیرت مصطفیٰ سے جڑے رہیں. ورنہ کسی مسئلے کے جیسے طرح آپ نے اشارہ کیا، یہ کوئی مقصد ہے کتنا انسانیت سے گرا ہوا معاملہ ہے کہ چند روپوں کی خاطر انسان کو قتل کر دینا. حیوان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، نباتات کو اس طرح کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. نباتات کے حقوق ہیں، آپ قبضہ کریں تو وہاں کی نباتات کی حفاظت کریں، وہاں کے حیوانوں کی حفاظت کریں. تو سیرت مصطفیٰ سے اگر ہم جڑیں گے تو مسائل کا حل ہو سکے گا، ورنہ ممکن ہی نہیں. کیونکہ سید الانبیاء کی ذات ایسی ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک مشعل راہ ہے، یعنی جس کو اسوۃ حسنہ کہا گیا ہے نا. تو جوان جڑیں گے تو ان کے اندر انسانیت پیدا ہوگی، ان کے اندر رحمت للعالمین کے صدقے میں رحم پیدا ہوگا. اگر رحمت للعالمین سے سیرت سے جدا ہوں گے پھر اسی طرح کساوت قلبی ہوگی، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. یقیناً جناب حیدر علوی صاحب، کس طرح سے ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنائے بھی. جیسے میں نے ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا، ایک چھوٹی سی بحث تھی، 30 روپے کی بحث تھی اور 2 قیمتی جانیں چلی گئی، اور ایک ڈھیروں کا مجمع وہاں پہ جمع تھا. کسی نے جو ہے وہ قریب ہو کے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، اور یہ انا، یہ غصہ، یہ ایک گالم گلوچ، ایک بحث، ایک ضد کی وجہ سے یہ 2 قیمتی جانیں گئی. تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنانا یا ان کی سیرت کو پڑھنا اس وقت ہمارے لیے کتنا ضروری اور لازم ہو چکا ہے. اقبال نے کہا تھا، مغز قرآن روح ایماں جانے دیں، ہست حب رحمت للعالمین. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ایسا داعیہ ہے جو بندہ مومن کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش معلیٰ کا راہی بنا دیتا ہے. یہ ایک ایسی نعمت اور سعادت ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس دل میں یہ شمع جل جاتی ہے وہ جنت کا مکین بن جاتا ہے. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اور محبت رسول یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نبی پاک کی ازواج مطہرات، آل محمد اور اصحاب رسول، اولیاء کرام، یہاں تک کہ ماں باپ کا احترام اور حیا سکھاتی ہے. یہ محبت رسول ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں انسان بننے کی طرف لے کر جاتی ہے. کیونکہ العشق و نار یحرق ما سوی المحبوب، عشق اور محبت تو ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. اسے آس پاس، دائیں بائیں، اوپر، سب طرف جہاں بھی وہ دیکھتا ہے اسے اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے. اور فرمایا کہ انت مع من احببتا، اے میرے صحابہ تم جس سے محبت کرتے ہوگے قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو قیامت یقیناً بعد میں آنی ہے. ایک قیامت سے اور ایک دارالعمل سے ہم گزر رہے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ہمارے کردار میں نرمی پیدا کر سکتی ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے، کیونکہ آقا کریم کو سراپا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جس کی طرف قبلہ اشارہ فرما رہے تھے کہ ہم لوگ ایز اے امت، ہمارے اندر سیرت مصطفیٰ ہی ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں آپس میں احترام کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اب دیکھیے، مسلمان کی تعریف یہ کی گئی کہ المسلم من سالم المسلمون بلسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں آ جائیں. اور مومن کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو دوسرے کو امن دینے والا ہو اور صلے میں امن لینے والا ہو. مسلم وہ ہے جو دوسروں کو سلامتی دینے والا ہو، صلے میں سلامتی لینے والا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صاحب الاولاق کے سے آمد اور تشریف آوری سے قبل
گھوڑا دوڑانے پر، پانی پلانے پر، معمولی معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے، اور 40 سال سے نسل کشیاں ہو رہی تھیں، انسانوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ جب آقا تشریف لائے تو یہ سب ختم ہو گیا۔ بریک لینی، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا پہلا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہمارا ٹاپک ہے امت مسلمہ میں ربیع الاول کی اہمیت پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ خوشیوں بھرا سما ہے، خوشیوں بھرا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت پہ ہم بات کر رہے ہیں اور کتنا ضروری ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانا۔ اسی پہ ہم بات کریں۔ جی جناب محترم علامہ حیدر علوی صاحب، آپ ہی سے بات کر رہے تھے کہ محبت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا ہم نے لازمی جز بنانا ہے، لیکن کیسے؟ آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو عرب کے اوپر ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت تھا، تو اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ وہ معمولی معمولی باتوں پہ جھگڑتے تھے۔ پانی پلانے پہ پہلے میں بھروں گا کنویں سے پانی، دوسرا کہتا ہے میں بھروں گا، یا میرا گھوڑا پہلے پیے گا، وہ کہتا ہے میرا پیے گا، اور اس پہ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ 40 سال کہیں خاندان کٹ جاتے تھے گھوڑا دوڑانے اور پانی، یہ عام سی مثالیں وہاں دی جاتی تھیں۔ پھر آقا کریم جب تشریف لائے تو پھر حضور نبی کریم کی بعثت کا جو فائدہ ہوا اس معاشرے کو کہ وہ بھائی بھائی بن گئے۔ ان کے درمیان خونی رشتے نہیں بھی تھے تو وہ ایک دوسرے کے لیے احساس کرنے لگ گئے، ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوا، نرمی پیدا ہوئی، اور وہ ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ مواخات مدینہ اس کی عمدہ ترین مثال ہے کہ مہاجرین لٹے پٹے آئے اور انصار نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، رزق کے دروازے کھول دیے۔ اب ہم پھر ایک بار زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ چکے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رسالت محمدی اور سیرت محمدی کا فیض نہیں لیا۔ اگر ہم نے وہاں سے فیض لیا ہوتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو، حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی طرف مزاح میں بھی کوئی دھاری دار چیز لہرائی تو گویا اس نے اس کے قاتلوں میں اپنا نام لکھوا لیا۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو عملاً حملہ کر دیتے ہیں، معمولی معمولی تعبیرات کے جھگڑے میں ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب یہ ہے کہ اسلام بھی ایک دوسرے کا ہم نے مشکوک کر دیا ہے، جبکہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور ہمارے قبلہ کی تعظیم کرے اس کی تکفیر حرام ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی انداز سے حوالوں سے دیکھیں تو ہمارے ہاں اس وقت جو 295 کے تحت پرچے کاٹے جا رہے ہیں وہ ایک بڑی تعداد ہے جو مسلمان کے خلاف کٹوا رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اسی کے اثرات پھر معاشرے کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ جب وہاں اس قدر جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے عدم برداشت ہے تو پبلک بھی اس کے اثرات لے گی۔ پبلک کا عالم یہ جب ممبر اور مصلی سے عدم برداشت شروع ہوئی تو عوام میں یہ حالت ہے کہ 30 روپے پر وہ جھگڑ رہے ہیں، وہی زمانہ جاہلیت۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان سب سے پہلے اپنی جان چھڑکتا۔ اب برانڈ، جب کسی بھی برانڈ کی کوئی چیز ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہم وہاں یہ نہیں معلومات لیتے ہیں کہ اس میں سے 10 روپے کم کر دیں، 1000 کم کر دیں، کوئی بحث نہیں ہوتی، وہاں سب کچھ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ریڑی بان ہے اس کے پاس جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو وہاں ہم جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، وہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں ایز اے مسلم۔ آج اس مہینے کے اندر جب ہم سانس لے رہے ہیں کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں سانس لینا بھی عبادت ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ماہ ربیع الاول ہے یہ رمضان المبارک سے بھی افضل ہے، اس کی وہ جو 12 کی رات ہے یہ اس رات سے افضل ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور اس کا وہ دن جو 12 ربیع الاول کا ہے یہ اس دن سے افضل ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے کہ وہاں فقط قرآن نازل ہوا، یہاں وہ ہستی آئی ہے جس کے سینے پہ قرآن اتارا گیا، یہاں وہ رات ہے جس رات کے اندر صاحب قرآن تشریف لائیں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جو آقا کریم کی ولادت ہے وہ 12 ہو یا 17 ہو یا 9 ہو یا 2 ہو، ہم یہ کہتے ہیں کوئی سی بھی تاریخ تم رکھ لو، مناؤ ضرور، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ۔ یہ مشن اگر آج امت بنا لے تو یقین مانی ہمارے اندر سے تلخیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضور تو تشریف ہی اس لیے لائے تھے کہ ہم ایک جڑ جائیں۔ جب ہم نامی اس میں گرامی محمد لیتے ہیں تو 2 بار نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کو چوم لیتا ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ نام بلندی بھی دیتا ہے اور اسی نام کے صدقے یہ امت ایک ہو جاتی ہے۔ بالکل، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے۔ جناب محترم ڈاکٹر سید حسن صاحب،
ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल कुछ मुअज्ज़ात का जिक्र हमें सुनने को मिलता है, उस पर ज़रूर रोशनी डालिए। विलादत बादशाह से पहले मैं थोड़ा सा वो पिछले सवाल को ही मुकम्मल करता हूँ। मोजज़ा है सैयदुल अंबिया की ज़ात, खुद मोजज़ात में से खुद एक मोजज़ा है। देखें जी, आज एक पट्टी जो 42 किलोमीटर से लंबी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं है, उस पे कब्ज़ा करने के लिए हज़ारों बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, हज़ारों मस्तूरात शहीद कर दिए गए हैं, हज़ारों बेगुनाह इंसान शहीद कर दिए गए हैं, भूख और अफलास से उन्हें मारा जा रहा है, जुल्म और बर्बरियत के, यानी एक पट्टी पे। और सैयदुल अंबिया ने सैकड़ों मीलों पे कब्ज़ा किया और टोटल यानी तरफ़ैन के मकतूलीन की तादाद 1000 से ऊपर नहीं जाती। लेकिन ख़ुद फातेह आलम की क्या कैफियत है, एक बंदा भी उन्होंने कत्ल नहीं किया, सैकड़ों किलोमीटर पर कब्जा करने के लिए। एक बंदा कत्ल हो गया, कत्ल किया नहीं, वो इत्तेफाकन हो गया कि वो तेज़ कर रहा था नेज़े को। नबी पाक ने पूछा क्या वजह है, कहते हैं जी आपको कत्ल करने के लिए मैं कर रहा हूँ। नबी पाक की ज़ुबान अतर से निकल गया, जो वही की तर्जुमान है, कि आप तो मेरे हाथ से कत्ल हो जाएंगे। अब वो आया जंग में मुकाबले में, नबी पाक ने सिर्फ नेज़ा सामने किया अपनी हिफाजत के लिए, उसके गले में लगा, कोई ज़ख्म नहीं हुआ, कोई खून नहीं निकला, और वो चीखता रहा 3 दिन, रोता रहा। लोगों ने कहा कुछ नहीं हुआ, तू कहते हैं कुछ हो जाता मैं न रोता, टांग टूट जाती, हाथ टूट जाता, उस ज़ुबान से निकला है तू मेरे हाथ से मर जाएगा, मैं बच नहीं सकता। तो यानी रहमत लिल आलमीन, ऐसी रहमत, वजह क्या है, खालिक के कायनात ने उनको बनाया रहमत। क्यों एक आदमी भी अल्लाह ताला ने उनके हाथ से कत्ल नहीं कराया, इतने शुजा से, यानी इतने शुजा थे कि अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अगर शिद्दत जंग में सस्ताना पड़े तो कायनात में अमन की जगह आपको कौन सी नज़र आती थी, फरमाते से पुश्ते मुस्तफ़ा से ज़्यादा अमन की जगह कायनात में कोई नहीं। ऐसे शुजात से क्यों एक बंदा भी हाथ से कत्ल नहीं कराया। आज यानी हम केलों पे बंदों को मार रहे हैं, एक टुकड़े के लिए इतना मकसद है, इतने बंदे इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं, पूरी इंसानियत कत्ल हो रही है। तो सैयदुल अंबिया क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इतना करीम है, इतना रहीम है। वो कहता है हलाल जानवर को ज़िबा करो ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, फरमाते हैं नहीं ऐसे न कहो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहो, रहमान और रहीम न कहो। आप जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, मुझे रहमान कह के हलाल चीज़ को भी हलाल न करो, खंजर न चलाओ। जब वो करीम इतना करीम है तो रहमत लिल आलमीन के हाथ से कैसे किसी को ज़िबा कराता। लेकिन मोजज़ा है कि वो ज़ात मक्का को फतह करती है और एक आदमी भी फतह के दौरान कत्ल नहीं होता, और पूरी यानी सैकड़ों किलोमीटर पर कब्ज़ा करके और फतूहात हासिल करके, और फिर एक आदमी भी उनके अपने दस्ते मुबारक से कत्ल नहीं होता। ऐसी करीम ज़ात से हमें सबक सीखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम उनका कलमा पढ़ते हैं, हम इंसानों को 30-30 रुपये, 40-40 रुपये, 40 रुपये क्या 40 करोड़ पे भी इंसान को मारना, क्योंकि जिसने एक नफ्स को मारा उसने इंसानियत को मारा है। तो इंसानियत पूरी को मारना, पूरी ज़मीन के लिए भी मारा जाए तो भी जुल्म है, तो भी जो है ना ये इंतहाई इंसानियत से गिरा हुआ फेल है। कुजा ये कि चंद टुकड़ों के लिए इंसान को मार देना, तो रहमत लिल आलमीन का मेन ये मोजज़ा, ये मोजज़ा बहुत बड़ा मोजज़ा है। फिर बाकी मोजज़ात जो हैं हज़रत मैसरा से 24 मोजज़ात सिर्फ जिस्म अतार के, यानी वो रूह कितनी पाकीज़ा होगी, वो ज़ात कितनी पाकीज़ा होगी। जिस्म अतार के मोजज़ात 24 जो उन्होंने बयान किए हैं वो उस ज़माने के हैं जब ऐलान रिसालत नहीं हुआ, ऐलान नबूवत नहीं हुआ। सैयदुल अंबिया की ज़ात अतहर का ये मोजज़ा है कि जब सोते थे ऊपर चादर होती थी तो जिस्म अतहर का पता चल जाता था इस चादर के नीचे मोहम्मद मुस्तफ़ा सो रहे हैं, क्योंकि नूर छिन छिन के बाहर आता था। सैयदुल अंबिया की ज़ात अतहर का ये मोजज़ा है कि अल्लाह ताला ने ये भी बर्दाश्त नहीं किया कि उसका साया हो और साया मोहम्मद मुस्तफ़ा पे किसी का पाँव आ जाए। तकद्दुस और मकाम इतना जिसमें अतर का मोइज़ा है। सैयदुल अंबिया का मोइज़ा है कि जिस खुश्क दरख्त के नीचे भी बैठ जाते थे वो सायादार हो जाता था, घना साया हो जाता था। सैयदुल अंबिया की ज़ात तो जिसमें अतहर है ना, हाथ है पाँव, लुआब दहन तो इजाफी चीज़ है ना, इजाफी चीज़ का मोइज़ा। आज भी आप मदीना मुनव्वरा से बदर जाएं, रास्ते में बि'r रोहा है, बि'r शिफा है, खुश्क, पहला बि'r रोहा खुश्क था, सैयदुल अंबिया ने लुआब दहन डाला, आज तक उसका पानी खुश्क नहीं हुआ।
सिर्फ लुआब दहन की बरकत से। और बेर शिफा की दो रवायतें, एक ये है कि उसमें जहर मिला दिया था लोगों ने ताकि, क्योंकि वहाँ तो पानी की किल्लत होती थी, पूरे फौज ने वही पीना है, रास्ते में यानी दूसरे लफ्ज़ों में बदर पहुँचने से पहले शहीद हो जाए, तो वहाँ वो मिला दिया। सैयदुल अंबिया की ज़ुबान दहर के यानी लुआब दहन की बरकत से आज तक पानी भी ख़त्म नहीं हुआ और आज तक वो पानी मीठा है। तो सैयद ये यानी जिस्म अतहर के मौज़े हैं, हाथ में पत्थर आता तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता, दरख्त जो हैं वो सलाम करते। तो एक एक चीज़ सैयदुल अंबिया की यानी जिस्म अतहर के मौज़ात इतने हैं, उस ज़ात अतहर, उस रूह के, उस नबूवत के, उस रिसालत के आसार कितने होंगे। सिर्फ ये है कि हमें उनकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, उनसे इक्तिसाब फैज़ की ज़रूरत है, ताकि दुनिया जो है मुकम्मल तौर पर अमन और अमान का गहवारा हो जाए। हकीकत ये है अगर रसूल सकलैन की सीरत पे हम अमल कर लें तो दुनिया आखिरत नहीं, दुनिया ही जन्नत बन जाए। कोई शक नहीं, बड़ी खूबसूरत बात कि सिर्फ आखिरत ही नहीं हमारी दुनिया भी जन्नत बन जाएगी। जनाब मोहतरम अल्लामा हैदर अलवी साहब आपकी तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने आप वसल्लम की जब विलादत होती है तो एक नूरानी ख्वाब का जो है वो ज़िक्र करती हैं। मैं चाहूँगी कि उस पे आप ज़रूर रोशनी डालिए कि वो नूरानी ख्वाब क्या था ज़रा। देखिए सैयदा फरमाती हैं, एक तो फरमाती हैं कि खारा जमिनी नूर, मुझे यूँ लगा जैसे कि नूर मुझसे जुदा हुआ है। और फिर इरशाद फरमाती हैं, मैंने देखा कि आसमान के तारे मेरे आंगन में उतर आए हूँ। मैं अपने हुजरे में बैठकर बसरा के महल्लात देख रही थी। अल्लाह ने इतना नूर बखेरा कायनात में। आज तो हल्की हल्की मिर्चें हम लगाते हैं तो लोगों को तकलीफ़ होती है कि मिलाद मुस्तफ़ा पे आप लाइटिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन रब ताला ने कितनी लाइटिंग की, रब ताला ने कितना नूर बखेरा कि अम्मा आमिना फरमाती हैं मैं अपने हुजरे में बैठकर बसरा के महल्लात देख रही थी। आप फरमाती हैं मैंने देखा कि जिब्रील अमीन आए, एक झंडा मशरिक़ में गाड़ा, एक मगरिब में, और एक काबतुल्लाह अल मुशर्रफा की छत पे गाड़ दिया। और ये इस बात की अनाउंसमेंट थी कि जिब्रील अमीन अपनी मर्ज़ी से तो कोई काम करते नहीं हैं, और मशरिक़ व मगरिब में और फिर काबे की छत पे गाड़ने का मकसद ये था कि ये रसूल किसी ख़ास इलाके, रंग, नस्ल, बरादरी के लिए रसूल नहीं है, बल्कि ये शर्क़ से ग़र्ब तक बनी नौ इंसान के हर फ़र्द के लिए रसूल बनकर तशरीफ़ लाए हैं। और इनकी रिसालत आम्मा होगी और उसका दायरा कार माँ से वल्ला कायनात की हर चीज़ के लिए होगा। अम्मा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, देखा कि कुल कायनात जिस काबे को झुकती है वक्त विलादत, वो काबा की तरह, वो काबा झुक कर अम्मा आमिना के घर को सलामी दे रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इस कायनात में तशरीफ़ लाए तो फ़ारिस का वो आतिशकदा जो सदियों से जल रहा था, जो कभी बुझा नहीं था, जिसकी परस्तिश हो रही थी, वो अचानक बुझ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हुज़ूर नबी करीम तशरीफ़ ले आए हैं। अब अरबो अजम के अंदर वाहदहु ला शरीक की जो है वो परस्तिश होगी, उसी की इबादत होगी, उसी को लोग जाने और पहचानेंगे, वही माबूद बरहक होगा। फिर कैसर जो है वो कैसर के जो किंगरे थे 14 वहाँ के उसके महल के, वो गिर जाते हैं। और ये भी इस बात की अनाउंसमेंट थी कि जिस तरह फ़ारिस का आतिशकदा बुझा है, इसी तरह जो है वो वहाँ के जो महल था कैसर किसरा का, उसके 14 किंगरे गिरने का मतलब ये था कि अब वो 14 वाला आ गया है, अब तुम्हारे 14 नहीं चलेंगे। अब परवरदिगार अर्ज़ो समा ने उसे भेज दिया है कि जिसकी औलाद पाक में 12 आइम्मा अहले बैत होंगे, जिनके यहाँ इस्मत जिन पर रश करेगी, जो कायनात के लिए हादी और महदी होंगे। अब वो आ गया है जिसकी आले पाक ने आकर कायनात को निगहत व नूर से भर देना है, हिदायत और रहनुमाई से भर देना है। अब किसी और की बादशाही और सल्तनत नहीं चलेगी। अब आमिना के लाल इस कायनात के अंदर दुर्रे यतीम बनकर कायनात में तशरीफ़ ला रहे हैं। सैयदा अम्मा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पास नबी करीम साहिब लौलाक ने 5 साल गुजारे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त या अम्मा आमिना थी या सैयदा उम्मे ऐमन थी जो खादमा थी, इन दो हस्तियों ने वो परवरिश कर दी। वो क्योंकि कहा जाता है अलवालादु सिर्रुन लिअबीही, बच्चा अपने बाप का राज होता है। बाप से मुराद माँ और बाप दोनों हैं। या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का आप राज हैं, या हज़रत अबू तालिब का राज हैं, या अम्मा आमिना के आप राज हैं।
اور وہ راز جب کائنات کے اوپر منکشف ہوا تو پتہ چلا کہ کوئی ایسی سیرت و کردار نہیں جو مصطفیٰ کے مشابہ ہو سکے، کوئی ایسی زندگی نہیں ہے، جو کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے جو حضور کے مشابہ ہو سکیں، اس لیے کہ کائنات کے اندر آقا کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے رسالت عامہ کا وہ تاج پہن کر آئے، خاتم النبیین کا وہ تاج پہن کر آئے کہ صبح قیامت تک آخری فرد بھی ہدایت کے لیے مصطفیٰ کریم کا محتاج ہوگا، اور جب تک وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے تمسک نہیں کرے گا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو لمحے ہیں ہمیں میسر ہیں، اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم اس سیرت و کردار کا مطالعہ کریں کہ آقا کا بچپن کیسا گزرا، نبی کریم صاحب لولاک کے بچپن کے دوست کون سے تھے، نبی کریم نے بچپن میں کون سے کھیل کھیلے ہیں، حضور نبی کریم صاحب لولاک بچپن پہ ہم تھوڑا سا آپ سے ضرور جانیں گے، بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں بڑی خوبصورت امت مسلمہ میں ربیع الاول کی اہمیت، اس مہینے کو یا 12 ربیع الاول کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس دن کو منانا چاہیے، کیوں یہ دن اتنا اہم ہے ہمارے لیے، اسی پہ ہم بات کریں۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جناب محترم علامہ حیدر علوی صاحب، آپ بیان فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ کیسے گزرا۔ جی رکھا تو لوگوں نے پوچھا یہ عجیب سا نام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بچہ تعریف کیا جائے گا، بار بار تعریف کیا جائے گا، اور پھر یعنی بار بار۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بچے کے لیے سب سے بڑی اور پہلی چیز اس کا اچھا نام، یہ حضرت عبد المطلب نے اس انسانیت کو سکھایا ہے۔ نام جتنا اچھا ہوگا اس کے اوصاف بھی اتنے اچھے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صاحب لولاک کو ردات کے لیے مدینہ المنورہ بھی بھیجا گیا، ایک روایت کے مطابق، ایک روایت میں بنو سعد کی طرف بھیجا گیا۔ تو دونوں روایات کے اندر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کی ردات کے لیے اس کو اچھی آب و ہوا اور کھلے ماحول کے اندر بھیجنا یہ بھی سنت رسول والدین کریمین یا ماں آمنہ کی سنت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار میں جا کر جو سب سے عام چیز سیکھی، سب سے پہلے وہ ننیال میں تیراکی کا علم سیکھا۔ آج ہمارے بچے کو اگر کہا جائے کہ آپ نے فٹ بال کھیلنا ہے تو وہ کہتا ہے جب تک چارجنگ ختم نہیں ہوگی، بیٹری ختم نہیں ہوگی تب تک میں کھیلوں گا۔ تو یعنی پھر آقا کریم نے جو کھیل کھیلا وہ تیر اندازی کا تھا، جس کو بھی آپ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک انسان کی صحت کے لیے۔ پھر آپ نے گھڑ سواری سیکھی بچپن میں، یہ بھی انسانی صحت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ پھر حضور نے دوڑنا، کو پیمائی جس کو ہائیکنگ، غار ہرا اور غار ثور تک جاتے حضور نبی کریم صاحب لولاک۔ تو یہ وہ چاروں بچپن کے کھیل ہیں جو نبی کریم صاحب لولاک نے کھیلے، سیکھے اور اس پر عمل بھی کیا۔ آج بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے یا بچوں کے لیے حضور کی سیرت سے یہ سبق ہے کہ وہ کھیل کھیلنے کی کوشش کریں جو آپ کی صحت کے لیے، آپ کے جسم کے لیے توانائی کا سبب بنے، نہ کہ آپ لیپ ٹاپ یا موبائل کے اندر گھسے رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ نبی کریم صاحب، کیونکہ مومن کا اپنے جسم کو قوی کرنا، طاقتور کرنا، یہ بھی نبی کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم تک پہنچتا ہے۔ یقیناً اگر اس طرح والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دے تو یقیناً یہ جو بیماریوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے۔ جناب محترم ڈاکٹر سید حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ 3 عیدوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ بیان کیجئے کہ باقی دونوں عیدوں سے اس عید کو زیادہ افضل ترین جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب ہم عید خوشی کا انبساط کا نام ہے نا، تو اس سے بڑی خوشی کائنات میں کون سی ہو سکتی ہے کہ رحمت للعالمین آ جائے، ہر چیز کے لیے رحمت، میری ذات کے لیے، آپ کے لیے، کائنات کے لیے، ہمارے تمام اسباب کے لیے رحمت ہیں، وہ آئے ہیں، تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ تو وہ عید یعنی ایسی عید ہے جو تمام عیدوں کی بنیاد ہے۔ اگر سید الانبیاء کی ولادت باساد ان کا بعثت، ان کا وجود طاہر اطہر نہ ہو تو پھر عید الفطر ہمیں کہاں سے ملے گی، عید الاضحیٰ ہمیں کہاں سے ملے گی، باقی عیدیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ تو یہ ایک ایسی عید ہے جو تمام عیدوں کا مرکز ہے، ماوا ہے۔ ان کا منانے کا طریقہ یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دکھوں کو دور کر سکیں، مقصد کو پورا کر سکیں کہ مقصد بعثت کیا ہے، آئے کیوں ہیں۔
ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو حقوق دینے کے لیے آئے ہیں۔ کون سا حق ہے جو انہوں نے بیان نہیں فرمایا؟ یعنی امام سجاد علیہ السلام نے جو ان سے حقوق لیے، جو ساری چیزیں سید الانبیاء سے سیکھی ہیں، یعنی رسالہ حقوق بن گیا۔ آپ کی زبان کا حق، آپ کے کان کا حق، آپ کی آنکھ کا حق، آپ کے مال کا حق، جسم کا حق، چیزوں یعنی جان چیزوں کا حق، جاندار چیزوں کا حق، کائنات کا حق، ہر چیز کا، وقت کا حق، ہر چیز کے حقوق ہیں انسان کے لیے، اور سارے حقوق بتانے والی ذات، مرکز ذات وہ سید الانبیاء ہیں۔ تو وہ جب تشریف لائے ہیں تو مہینہ، جس طرح انہوں نے اشارہ کیا کہ 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کیا، جس مہینے میں تشریف لے آئے ہیں وہ پورے کا پورا مہینہ میلاد ہے، پورا کا پورا مہینہ خوشی ہے، اس کا ہر لمحہ خوشی ہے۔ اور جب ہم میلاد منائیں گے، یہ عید منائیں گے، باقی عیدیں ہم مناتے ہیں تو اس میں کچھ توجہات بڑھتی ہیں۔ مثلا ممکن عید الفطر پہ کوئی توجہ آپ کی کوئی میٹھی چیزیں کھانے کی طرف ہو، عید الاضحیٰ پہ آپ کی گوشت کھانے کی طرف ہو، کچھ اور طرف ہو۔ یہ واحد عید ہے جس میں ٹوٹل توجہ دین کی طرف ہوتی ہے۔ سید الانبیاء کی ذات اطہر کے بچپن کا ذکر کریں گے، دین کا ذکر ہوگا، لڑکپن کا ذکر کریں گے، دین کا ذکر ہوگا، ان کی جوانی کا ذکر کریں گے، دین کا ذکر ہوگا۔ جس کی ذات اعلان نبوت سے پہلے دشمن، قاتل، سارے ان کو امین، صادق اور ایفائے عہد والا کہتے ہیں، وہ ذات، یعنی اس ذات کا تذکرہ، اس ذات کی عید کیا چیز ہوگی؟ وہ اس کے یعنی عید خوشی، ذکر ان کا ذکر کیا ہے؟ ان کا ذکر دین ہے، ان کا ذکر رضائے الہی ہے، ان کا ذکر ہم خوش ہو رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے خوش ہو رہے ہیں تو اللہ راضی ہو رہا ہے۔ تو اس سے بڑی عید کیا ہوگی؟ یقیناً اس سے بڑی عید ناظرین کیا ہو سکتی ہے؟ جناب محترم علامہ حیدر علوی صاحب، آپ بیان فرمائیے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح سے منانی چاہیے؟ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ یہ تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیداً لأولنا وآخرنا، کہ ہمارے رب ہم پہ نازل فرما ایک خوان، ایک دسترخوان، مائدہ نازل فرما جو ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ اب ایک طرف وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک واضح نشانی بن جائے۔ اب ایک دسترخوان جو پیٹ بھرنے کے لیے اس کا آنا اگر عید ہے تو رسول رحمت تو کل کائنات کی روحوں کی تسکین کا سامان ہے، حضور کی آمد تو کائنات کے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ہمیں حکم یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اتنا بڑا احسان عظیم، اتنی بڑی نعمت کبریٰ تمہیں ملی ہے تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس کا چرچا کرو، لوگوں کو اس کا بتاؤ، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو۔ اور قرآن حکیم فرقان حمید فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں تم پر اپنی نعمتیں بڑھاؤں گا، اضافہ کروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا فضل و احسان ملے، اس کا کرم ملے، ہماری نعمتوں میں برکتیں آئیں، تو ہمیں اس نعمت کبریٰ کی تشریف آوری پر سب سے پہلے اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ ہمیں کثرت سے نبی اور آل نبی پہ اس ماہ مقدس میں درود بھیجنا چاہیے۔ یہ ان کا عمومی بھی حق ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں خصوصی طور پر ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے ہوں، بچیاں ہوں، نئے لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ان کے زبانوں پر نعرے ہوتے ہیں، حضور کی محبت کے ترانے ہوتے ہیں، گلیاں گونجتی ہیں، سڑکیں، چھتیں یوں کمکمے لگ رہے ہوتے ہیں، یوں لائٹنگ کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ صرف بر صغیر میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر جس ملک میں بھی چلے جائیں جہاں مسلمان بستے ہیں، یہاں تلک کہ غیر مسلم بھی اس خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب مسلمان اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم ممالک کے اندر نکلتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، یا یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد پہ قرباں ہوں، یہ ہماری عیدیں،
कि इसी एक ईद का सदका हैं ये सारी ईदें। लोग पूछते हैं ये क्या तुम्हें हो गया है, दीवाना वार मजनूनाना अंदाज से तुम सड़कों पर निकल कर किसी एक हस्ती के लिए क्यों मरे जा रहे हो। फिर हम बताते हैं कि वो ज़ात क्या है, उनका उठना बैठना क्या है, सोना जागना क्या है, उनकी सीरत व किरदार क्या है। सबसे पहले किसी भी हस्ती से आप मुतारिफ होते हैं तो आप उनसे मोहब्बत करते हैं, सीरत व किरदार पे बाद में अमल होता है। तो ये जो महीना है ये हुजूर से जुड़ने का महीना है। 11 महीने आप अक्ल के साथ ज़िंदगी गुजारें, अक्ल व शऊर के साथ, लेकिन जब ये महीना आए तो आप मजनूनाना अंदाज से अपने नबी से इश्क का इजहार करें। दुनिया कहे ये हुजूर के इश्क में पागल हो गया है, यकीन मानिए कि ये ईमान की सबसे आला तरीन मिसाल और मयार है। और अगर कोई अक्ल के घोड़े पे सवार होकर हमसे सवाल पूछे तो यकीन मानिए सवाल पूछने वाला आज खुद शर्मिंदा होगा जब वो हमारी कैफियत देखेगा कि ये तो सवाल का जवाब नहीं दे रहा। ये कहता है मैं बग़ैर दलील के अपने महबूब से इश्क करता हूँ, अपने आका से इश्क करता हूँ। तो ये मजनूनाना इश्क के इजहार का एक वक्त है। हम जब ये कहते हैं कि हम आका से मोहब्बत और इश्क करते हैं तो इसमें हमें हुज़ूर नबी करीम की सीरत से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर मबनी। अच्छा, दुनिया के अंदर कोई सा भी लीडर हम बनाते हैं ना तो हम देखते हैं ये होश में कब है और कब होश में नहीं है, इसकी पर्सनल लाइफ कौन सी है और पब्लिक लाइफ कौन सी है, उसको डिस्कस करते हैं। जो पब्लिक लाइफ हो, पर्सनल लाइफ को छोड़ देते हैं। जब वो होश में ना हो तो हम उसको जिक्र नहीं करते हैं, जब वो होश में हो तो फिर हम लिखते हैं। लेकिन आका की 63 साल हयात तैयबा का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है, चाहे वो हुजूर खलवत में हो या जलवत में हो, हुजूर घर व अहले बैत अतहार के दरमियान हो या असहाबे पैगंबर के दरमियान हो, हुजूर जंगों के दरमियान हो या हुजूर सफ़र व हज़र में हो, जो कैफियत है मेरे तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। हमारे पास जिंदा सीरत मुस्तफ़ा की सूरत में भी आका मौजूद हैं और हुजूर के उसके ऊपर किसी फ़िरके का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हुजूर की सीरत हमारे दरमियान जीती जागती मौजूद है। अगर हम मनाना चाहते हैं तो हम इश्क का इजहार करें मजनूनाना अंदाज से, और अपनाना चाहते हैं तो सीरत मुस्तफ़ा हमारे पास खुली किताब की सूरत में आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, बेशक जनाब मोहतरम डॉक्टर सैयद हसन साहब, हम रसूल को मान रहे हैं, हम ये दावा करते हैं हम उनको मानते हैं, हम खुशियाँ भी मनाते हैं, हम उनकी क्यों नहीं मानते जो उन्होंने इरशाद फरमाया, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीके हमें बताए, उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है, मशअल राह हमारे लिए, तो हम उनकी क्यों नहीं मानते? ना मानने से फिर यही तबाही है ना, मानेंगे तो क्या मिलेगा। अल्लामा ने कितना खूबसूरत फरमाया था कि मोहम्मद से वफा तूने थम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमारे सामने सिर्फ कोई तारीख नहीं मौजूद, हमारे सामने थ्योरी नहीं, हमारे सामने प्रैक्टिकल मौजूद है। सैयदुल अंबिया की अज़मतें तो क्या बयान करें, जो मुतमस्सिक हो गए, जो उनके साथ जुड़ गए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखिए हबशी हैं, दूसरे इलाके के हैं, अरब भी नहीं, ख़ानदान के भी नहीं, लेकिन जुड़ गए सैयदुल अंबिया के साथ। वफा की मोहब्बत की नतीजा क्या निकला कि अलामा की बात यानी थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है कि सोए पड़े हैं और रात की तलाबे रोक के पड़े हैं। अजीब कैफियत है, सूरज नहीं तुलू होता, ये नाराज हैं तो मैं तुलू नहीं हूँगा, हबशी बिलाल राजी होंगे तो मैं तुलू हूँगा, सूरज को उभरने नहीं देता हबशी, बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश नहीं किया है, ऐ गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। क्या बात। तो कमाल है, यानी जुड़ जाने से। आज अमल नहीं कर रहे तो ये तबाही है। आज उम्मत मुसलमान क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में होके और कसम पुरसी का शिकार है, क्या वजह है? नबी पाक ने तो ये बताया था कि चंद बंदे नबी पाक के मुती हो जाएं, फरमा बरदार हो जाएं, उनकी नक्शे कदम पे चल पड़ें तो फिर कायनात को फतह करते जाते क्या हैं। बात है। अगर सब पैगाम भी इसमें ऐड कर दीजिए हमारे नाज़रीन। पैगाम यही है कि हम सीरत मुस्तफ़ा पे अमल करें, मनाएं, ऐसे मनाएं कि उनकी सीरत को पढ़ें, उनके सीरत के तमाम गोशों को पढ़ने वाले उजागर करें, सुनने वाले सुने, और फिर असल चीज़ हम उनकी सिर्फ सुने नहीं, उन पे अमल भी करें। जी जनाब मोहतरम हैदर अलवी साहब, आपका पैगाम हमारे नाज़रीन। इकबाल ने कहा था कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कायदे। कायनात फिर एक बार तारीख है, किरदार तारीख हैं, रूहें तारीख हैं, बेचैन हैं, प्यासी हैं। इनकी प्यास बुझाने के लिए हमारे पास वाहिद एक ज़रिया
محبت رسول اور عشق رسول ہے، اور اس کا ہم کھلے دل سے اظہار کریں اس ماہ مقدس میں، شرمائیں نہیں اپنے محبوب سے اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ یہی نسبت اس دنیا میں ہمارے لیے سہارا ہے، قبر و آخرت میں ہمارے لیے سہارا ہے۔ نبی کریم جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار ہمارے لیے بخشش کا بھی اور کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر سید حسن عسکری نقوی صاحب، آپ کا شکریہ۔ جناب محترم علامہ حیدر علوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں معزز شخصیات نے وقت دیا۔ یقیناً ناظرین، یہ سلسلہ ربیع الاول کا یہ تو شروع ہوا ہے، پورا مہینہ ہے ہم نے اس خوشیوں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ہے، نہ صرف خوشیوں کو منانا ہے ہم نے، بلکہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، تاکہ ہماری جو زندگی میں جو مسئلے مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، یہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ ہم یقینی بنایا جا سکے۔ زندگی میں خوشیوں کا ہونا، اطمینان کا ہونا یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ ابھی اس سیگمنٹ میں جتنے بھی گفتگو ہوئی، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ آج کل ہمیں ایک بیماری لگی ہوئی ہے بھولنے والی۔ کوئی چیز ہم رکھتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کرتے کرتے بھول جائیں گے، کہاں کوئی چیز رکھی ہے یہ ہمیں یاد نہیں رہے گی۔ بڑے بچوں میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیں سننے کو آ رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ بادام کھا لیا کریں تو اس سے یادداشت بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ جانیں گے، اور یہ یادداشت کی جو کمی کے یہ جو مسائل ہیں یہ ہو کیوں رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ مسئلہ تو پھر بعد میں آئے گا، پہلے تو وجوہات کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، اور پھر اس کے حل کی طرف آئیں گے۔ اور اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جی، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بڑا زبردست ٹاپک ہے آج کا، یادداشت۔ یہ ہم سب کی یہ سب کا مسئلہ ہے، بعض دفعہ تو میں بات کرتے کرتے بھول جاتی کہ میں بات کیا کر رہی تھی۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کے پیچھے سب سے پہلے تو وجوہات جو اس کے پیچھے ہے نا وہ جانتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ ڈیپ سلیپ نہیں کرتے ہیں 6 to 8 hours، تو آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہو جائے گا میموری کا۔ پھر اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں میموری کا ٹائم ہے۔ اگر ہم صحیح ٹائم پہ نہیں سوتے اور صحیح ٹائم پہ نہیں اٹھتے، ہم نے اپنی چینجز خود ہی کر لی ہوئی ہیں کہ سونے کے وقت اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے وقت سو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری نہ صرف بڑی عمر میں بلکہ چھوٹی عمر میں بھی میموری لاس ہو رہی ہے۔ 5ویں کلاس کا بچہ آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے تو یاد ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ شارپ مائنڈڈ بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مائنڈ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ زیادہ چل رہا ہے، پڑھائی کی طرف نہیں چل رہا۔ تو اس کی وجہ سے بھی، اور ہر 10 سال کے بعد آپ کا دماغ جو ہے اس کیز ہوتا ہے، تھوڑا سا سکڑتا ہے ہر 10 سال کے بعد۔ 10 سال یعنی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ ہو جاتا ہے تو اس کو نہ کہیں تو بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہا ہے۔ بچہ اور بوڑھے کی ضد ایک جیسی ہوتی ہے۔ جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے ویسے ہی ڈیل کریں جیسے آپ پیار سے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بچے تو بیٹھتے ہی نہیں بزرگوں کے پاس، وہ بیچارے کووڈ 2020 میں وہ بیٹھنا شروع ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں جی گھر والے اچھے لوگ ہیں جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں۔ تو بڑی بات مشہور ہوئی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ضرور اپنے بزرگوں کو آپ ٹائم دیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کی بھی تو سنیں نا۔ اگر وہ کمرے میں آپ نے ڈال دیا، کھانا دے رہے ہیں، بس بات کوئی بھی نہیں کر رہا، تو یہ تنہائی جو ہے یہ آدمی کو اندر سے ڈیمیج کرتی ہے۔ پھر میموری کیا، آپ کے سارے آرگن ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو یادداشت نہیں جائے گی، پھر آپ کی پوری لائف جو ہے نا پوری باڈی جو ہے وہ آپ کی ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جب انسان کا کہتے ہیں دارو ہے، تو اس سے گپ شپ لگائیں، اپنے دل کا حال ان کا کچھ سنیں، کچھ اپنی سنائیں، تو اس سے آپ کی لائف جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوتی ہے۔ تو ذہنی بیماریاں ہماری ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، چھوٹے بچے کو پوچھیں، میں بس وہ بھی کہہ رہا ہے میں بڑی انزائٹی ہے، وہ بھائی کس چیز کی اس کو انزائٹی ہو رہی ہے؟ بڑے کو تو سمجھ آتی ہے، اچھے خاصے تم پیزے کھا رہے ہو، برگر کھا رہے ہو، کولا ڈرنکس پی رہے ہو، دن رات اتنا کچھ کھا رہے ہو، تو کس چیز کی لین دین کی ٹینشن نہیں ہے، کہاں سے کمانا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے چلانا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا موبائل آپ کے پاس ہے، ہر چیز ہے، اچھے اسکول میں جاتے ہو جہاں اے سی لگا ہوا ہے، سردیوں میں ہیٹر لگ جاتا ہے، تو پھر کس چیز کی بس انہیں سٹریس ہے اور ہمیں انزائٹی ہے۔ جب آپ کو اس طرح کے میسیجنگ آتے ہیں آپ کے مائنڈ کو، پھر آپ کی جو ہے وہ
याददाश्त में फ़र्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर हमने वॉक एक्सरसाइज का सहारा लेना छोड़ दिया। जब आप वॉक एक्सरसाइज करते हैं आपका माइंड तेज़ चलता है और आपको नई नई चीज़ें जो है वो सोचने सलाहियतें जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। अब बड़ा फ्रेश फील करते हैं। एग्जैक्टली। सुबह उठ के जब हम वॉक के लिए जाते हैं तो आप आधा घंटा वॉक कर लिया, वापस आप फिर फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए, तो लिटरली आप पूरा दिन इतना रिलैक्स, इतना हल्का महसूस कर रहे होते हैं। जिस दिन अगर मैं वॉक रह जाए, ना कर पाऊँ, पूरा दिन ना मुझे वो चिड़चिड़ाहट और उकताहट सी, सुस्ती सी रहती है, जैसे भारी बन सा रहा है। आप हैबिट डेवलप होगी ना आपकी, तो उसमें कई लोग तो बड़े शौक से, आप भी जानती होंगी, हम भी, कि जिम ज्वाइन कर लिया, 10-15 दिन बड़ा मज़े से गए, उसके बाद फिर बाय टाटा। 2-2.5 लाख रुपए की मशीन भी घर ला दी, तो ट्रेडमिल मशीन पड़ी होती है, उसके ऊपर फिर कपड़े डाल देते हैं, तो वो फिर ऐसे ही होता है। 10-15 दिन का शौक ना करें, 2 हफ्ते का ही होता है। आप करें रेगुलर, थोड़ा थोड़ा सा जो है इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होगा। और ज़हनी बीमारियाँ, हसद, कीना, ये इसका इलाज आपके पास खुद है, और ये बड़ी बीमारी है जो आपको अंदर से डैमेज करती है। ऐसे ही है। क्योंकि नेगेटिविटी, जब आपने किसी से बदला लेना है ना, वो फिर आप सारा दिन उसी के बारे में सोच सोच के अपने आप को अजीब सा कर लेते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हमें बताइए कि इस वक्त एक तो सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा रिवाज हमने आम कर दिया हुआ है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट तकरीबन हर घर में मौजूद है। नींद ना आना, ये बीमारी तकरीबन कॉमन हो चुकी है। तो इसकी जो हम मेडिकेशन लेते हैं, ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन हम खाते हैं, या नींद ना आने की हम टैबलेट्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों की वजह से भी हमारी जो याददाश्त वो मुतासर हो सकती है? जी बिल्कुल महविश, इसमें जो है कि जो लोग केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट सब केमिकल हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। जो भी मेडिसिन दुनिया में वो केमिकल से ही बन रही है। ठीक है, हर्ब्स का इलाज दूसरा है। ठीक है, तो उसमें ये है कि जब आप केमिकल लेते हैं, आपकी एक चीज़ ठीक होती है, बाज़ दफ़ा 2-3 ख़राब भी होती है, और साइड इफ़ेक्ट उसके ऊपर लिखे होते हैं ना। हाँ। तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन जो है, फिर जब आप केमिकल लेंगे तो आपकी याददाश्त को फ़र्क पड़ेगा। फिर आप ये देखें कि आप दांतों का काम कराते हैं। ये मैं अजीब सी बात बताने लगा हूँ अपने सुनने देखने वालों को, कि आप ये देखें कि वो मेटल भी आपको जो है वो स्ट्रेस में ले जाता है। दांतों में जो मेटल लगता है ना, जब आपका नया ब्रिज बनता है, तो उसमें मेटल के ऊपर वो पोर्सलिन वगैरह लगी होती है ना, तो उसके अंदर भी आप ये देखें ना, मुख्तलिफ किस्म की धातें भी हमारे दांतों में लगी होती हैं। ठीक है, वो भी जो है वो हमें फिर स्टंट दिल में पड़ जाता है। एक बाहर की बॉडी आपके अंदर इंसर्ट कर दी जाती है, मतलब मेटल आपके अंदर, वो भी तो मेटल है। मेटल है ना। तो फिर आप देखें दांतों के, अगर आपके 3-4 जो है वो दांतों के लगे हुए हैं, तो उसमें ये कि आप खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बॉडी के अंदर भी तो जा रहे हैं। और यही कहते हैं ना, 7 से 10 साल ये दांत चलेगा, फिर आप नया लगा लें। जो अल्लाह ताला ने जो दांत दिए हैं उसका तो नेमल बदल कोई भी नहीं है। अब आप ये देखें कि ये जो चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, नींद की मेडिसिन, और हमारी सेल्फ मेडिकेशन, आपने अच्छा कहा कि हम खुद से अपने डॉक्टर हैं, खुद से ही। हमें किसी ने बता दिया भाई मैं तो ये खाता हूँ, तुम भी ये बड़ी इफेक्टिव है, तुम भी ये यूज करो। तुम्हारी एज जो है वो 25 साल है, उसकी थी 50 साल, आधे का फ़र्क पड़ गया। आप भी वही मिलीग्राम खा रहे हो जो बाबा जी खा रहे हैं, और आप भी वही खा रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा। अब यूरोप में ये चीज़ें नहीं है, आपको एक डिस्प्रिन नहीं देते, एक पैनाडोल नहीं देते विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ तो आप पूरा ऑपरेशन जब हम बताते हैं फार्मासिस्ट को हमें ये दवाइयाँ चाहिए, हमने गूगल किए होते हैं, स्क्रीनशॉट लिए होते हैं, ये दवाइयाँ चाहिए। नहीं, वो जो मैट्रिक फेल होता है, किसी की डिग्री पे मेडिकल स्टोर चला रहा होता है, वो अपने पास से भी 1-2 दे देता है। ये आजकल बहुत चल रही है, आप ये भी खाएं, ये अच्छी है। ये विटामिन खाएं। कंपनीज के साथ उसका जो है लेन देन चल रहा होता है, एक्सपेरिमेंट वो पब्लिक पे, और हम उसी डॉक्टर कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब बुखार बहुत हो गया। हाँ। तो अच्छा, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, ये मुझे इसी चीज़ से बात याद आ गई। मैं एक नामवर फार्मेसी, उस पर मैं गई, कुछ मेडिकेशन थी, हस्बैंड ने लिखी थी, वहाँ से मेडिसिन लेनी थी मैंने। तो साथ ही वो एक खातून थी, उसकी बेटी की कोई तबीयत ख़राब थी, गले का कोई फ्लू का या कुछ इस तरह का इशू था। तो वो उस स्टोर वाले को कह रही थी कि मेरी तीनों है मसला हो रहा है डॉक्टर साहब, ठीक नहीं हो रहा, तो कोई दवाई दो। उसे ही कह रही थी ना डॉक्टर साहब, उसको डॉक्टर। अब मैं उसको देख रही हूँ, मैंने कहा ये अपने बच्ची के साथ जुल्म कर रहे हैं, मतलब छोटा सा मासूम सी वो बच्ची है। डॉक्टर के पास मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप इसको प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाएं, या पिम्स हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, आपको वहाँ कोई फीस नहीं है, आप वहाँ पे ले जाएं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, इस तरह की मेडिसिन ना लें।
وہ مجھے نا بڑی غصے سے حیرت والی نگاہ سے دیکھ رہی. میں کہ بہن تو اپنا مشورہ میں بھی کھول رکھ اس سے پہلے ادھر سے چھاپڑ آ جائے. تو یہ موسٹلی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ گلی محلے میں کریکس بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے ان کے پاس. اب کل ایک میں اور پروگرام دیکھ رہی تھی, اس میں ایک ڈاکٹر کو پکڑا جو کہ اپنے آپ کو رشیا کا پڑھا ہوا MBBS اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے رشیا سے ڈگری لی MBBS کی, اور ہاسپٹل کھول کے بیٹھا. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں ڈگری دکھائیں, وہ بھی نہیں دکھا رہا. ایسے ہی ہے, فیک پریکٹس ہے ہمارے, فیک ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں جن کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور وہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر ان کے اوپر کوئی چھاپا ڈلتا ہے نا, مہینے بعد پھر DC لوگ وہ پھر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیل کیوں کر دیا, پھر کھول کیوں دیا, اور بندہ وہی کام کر رہا ہے. کیا اب ڈگری اس کی صحیح ہوگی؟ اور اس کی ڈگری کیسے صحیح ہوگی؟ چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ اس کو اور تھوڑا یہ الٹی دوائیاں الٹی پلٹی دے رہے ہوتے ہیں, پھر یہ ہماری یادداشت کو افیکٹ تو کریں گے نا. یادداشت کو افیکٹ کریں گی. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں پازیٹیو رہتے ہیں تو آپ کی یادداشت جو ہے وہ بہتر رہتی ہے. جو چیز آپ نے خود سے ایزیوم کر لینی ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, تو سارا دن آپ چھوڑنے کے پیچھے لگے ہوئے, اسے کہہ دیں جی میں نے اللہ پہ چھوڑا, تو آپ بھی ہیپی, وہ بھی ہیپی, خوش, سارا کچھ. ڈاکٹر صاحب یہ اوور تھنکنگ جو ہے یہ بھی یادداشت پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹ. ہم اپنا جو دماغ ہے یہ بڑا کامن ہوئی ہے نا, دماغ جو ہے وہ دیکھیں کہ اب شارٹ ٹرم میموری لاس ہونا بہت عام ہو گیا, کامن ہو چکا ہے, کامن ہو گیا. چھوٹے بچے کو بھی پوچھ لیں آپ, 10-15 سال کا, اس کی بھی نام نہیں یاد آ رہا ہے, ایسے مار رہا ہوتا ہے. بھائی ایسے مارنے سے ابھی میں کچھ بات کرتا شاید اس طرح مارنے سے واپس آ جائے. تو وہ شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ بیسیکلی ہماری کھانوں میں جو ہے وہ چیزیں بھی ایسی نہیں رہی ہیں, خالص غذائیں نہیں رہی ہیں, اس سے بھی ہماری باڈی کا جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں ہیڈ سے ٹو تک. اب ہر چیز میں جو ہے وہ آپ کی کھاد آ گئی, اور آرٹیفیشیل یوریا جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پرابلم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ان میرڈ بچیوں میں PCOS کا مسئلہ ہے, پھر ان وانٹیڈ ہیئر بہت زیادہ ہے, تو وہ چھوٹی بچیاں تنگ پڑ جاتی ہیں 10-15 سال کی. تو وہ یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری خوراکوں میں یہ چیزیں کیمیکلز آ گئی ہیں تو پھر ہمیں یادداشت کا لامحالہ مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اگر صبح اٹھ کے ڈیو کے اوپر ننگے پاؤں پھرنا ہے, یادداشت کتنا آسان طریقہ ہے, ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا, ہم تو نہیں پھریں گے. اچھا, ہم نہیں کہتے اس میں کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا, ہم نے نہیں کیڑا مکوڑا ہوگا, ہم جم چلے جائیں گے, جم جائیں گے, مشینوں کے اوپر گھوم پھر رہے ہیں. وہ جو ڈیو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے دماغ کو فریش کر رہی ہوتی ہے. جب آپ 10-15 منٹ بھی پیدل پھر لیتے ہیں تو اچھے قسم کے پارک اسلام آباد راولپنڈی میں بنے ہوئے ہیں, اور صبح سویرے ان کی صفائی ہوتی ہے, ان کی صفائی ہوتی ہے باقاعدہ, تو وہ آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کی طرف نہیں جاتے. لوش کھانا, لوش لائف سٹائل ہمارا ہونا چاہیے. ہر چیز ایک نہیں, 2 موبائل ہاتھ میں ہوں گے ہمارے, ادھر کیا آ رہا ہے, ادھر کیا آ رہا ہے. یہ جو ہے ہماری یادداشت, ہماری میموریز کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے, وہ بڑا کمپلیکیشنز کا. اوکے, یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ بھی ہمارے لیے ناظرین بڑی خطرناک ہوگی. یہ جو یادداشت کی کمی کا مسئلہ ہے نا, اس کے پیچھے ایک ریزن موبائل فون بھی ہے. تو مزید اس پہ آگے چل کے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں اور کون سی وجوہات ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ بات کریں یادداشت کی کمی, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نو ڈاؤٹ ہمارا لائف سٹائل بڑا میٹر کرتا ہے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے اوور لائف سٹائل دیکھا جائے نا تو ڈسٹربنس ہے, کھانے پینے میں ڈسٹربنس ہے, ریسٹ میں ڈسٹربنس ہے, جو پازیٹیوٹی کی آپ نے بات کی تھی اس میں ڈسٹربنس ہے. تو اس ڈسٹربنس کو ہم کیسے دور کریں, کیونکہ جب تک آپ کا لائف سٹائل جو ہے نا وہ آپ پرفیکٹ نہیں کریں گے, یہ یادداشت کیا اس کے ساتھ اور بہت سارے مسئلے آ جائیں گے. دیکھیں عدم برداشت جو ہے نا وہ ساری مسئلوں کا حل ہے. بچے کو بھی آپ تھوڑا سا ڈانٹ دیں تو وہ بھی ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے, پھر اسے بھی اسے بھی منانا پڑتا ہے. اور گھر میں وہ ایسے الفاظ بول رہا ہوتا ہے جو کارٹون بول رہے ہوتے ہیں, مطلب ماں باپ کا بھی نام اس نے عجیب سا رکھا ہوا ہے, بہن بھائیوں کا بھی حرکتیں ایسی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. تو بچے بھی چھوٹے کارٹون گھر میں بنے ہوئے ہیں, اور روٹی کھا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, کارٹون لگا ہوا ہے. تو یہ چیزیں آپ بچوں کا اسکرین ٹائم جتنا کم کر سکیں اتنا ہی ضروری ہے. مگر یہ مجھے فی الحال ممکن نہیں لگ رہا, کیونکہ بچے روتے ہیں تو مائیں پکڑا دیتی ہیں موبائل, اور وہ ہر قسم کے جو آپ نے لاک لگائے ہوتے ہیں بچہ, اور بڑے فخر سے ماں باپ بتا رہے ساڑھا بچہ کھول لیتا ہے, پورا فون چلا لینا ہے دیکھو. تو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ویکنس ہے, اور اس سے ہڈیوں میں بھی بہت سارا بچوں کی جو ہے
नशो नुमा भी रुक रही है। अच्छा, इससे ये जो बच्चा देर से बोलना शुरू कर रहा है उसके पीछे भी तो यही वजह है ना? उसकी रेज और वेव्स की वजह से बच्चे में जो है वीकनेस आ रही है, हम में वीकनेस आ रही है। कई घंटे हम बैठे होते हैं, कई दफ़ा उंगलियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो एक बीमारी है हड्डियों की, ओस्टोमलेशिया उसे हम कहते हैं, जिसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं। तो अर्लीयर एज में बच्चों की हड्डियां वैसे ही वीक होती हैं, तो जब आप 2-2 घंटे, वो 4-4 घंटे कार्टून देखेगा तो उसकी हड्डियां तो डेफिनेट वैसे वीक हो जाएंगी। उसके जब हड्डियां वीक होंगी तो कद की बढ़ोतरी नहीं होगी। छोटे छोटे कद के बच्चे आ रहे हैं, लंबे कद के है ही नहीं। आप स्कूल में चले जाएं, हम आखिरी जनरेशन थे जिनकी हाइट अच्छी रही। आप 5वीं क्लास तक के स्कूल में अगर जाते हैं, हर क्लास में आप देख लें, आपको अगर 40 की क्लास है तो 2-3 लंबे कद वाले नजर है, बाकी छोटे छोटे बच्चे एनकें लगी हुई हैं, कईयों ने कॉलर्स लगे हुए हैं। वो क्योंकि हम जैसे ही आगे जाते हैं ना, हमारा ये हम बैठे हुए ना 5 kg वजन है, एक मिनट आगे जाएंगे तो ये 10 kg हो जाएगा, थोड़ा और 15 kg, फिर 20 और 25, इतना वज़न जब हम आगे चलते जाते हैं, क्योंकि हम तो झुक के देखते हैं ना, तो वो इतना kg, जब 20 kg आप वज़न करेंगे तो आपकी ये गर्दनी मोरों की सोजिश हो जाएगी। जब ये सोजिश हो जाती है, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और फिर ये आपके जो बाजू हैं या टांगों में बाज़ दफ़ा नमनेस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सूनपन शुरू हो जाता है और आदमी का दिल ही नहीं करता किसी काम को, क्योंकि इतनी ज़्यादा दर्द और थकावट, हर टाइम अकड़न, स्पाज़म आ जाता है। तो जब नमनेस आ जाती है तो बंदा कहता है पता नहीं मुझे। बाज़ दफ़ा अगर आप यहाँ से मसाज करवाएं या खुद करें तो फिर बड़ा सुकून आता है, क्योंकि आपको वो पट्ठों को बड़ा रिलीफ मिल रहा होता है। डॉक्टर साहब, ये डिमेंशिया, ये एक नाम हम सुनते रहते हैं, ये क्या है? डिमेंशिया में देखें, बोलने समझने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। सिंपल अल्फाज में अगर हम अपने देखने वालों को बताएं, उसे पुरानी चीज़ें तो याद रहेंगी, 1970 की बातें सुनाएगा, 2025 की उसको भूल जाएंगे। ये होता है। अपना स्कूल बता देगा, अपने स्कूल के दोस्तों के नाम, क्यों होता है? अपने टीचर्स के। वही मैंने कहा कि हर 10 साल बाद जो है दिमाग छोटा होता है। ठीक है, उसकी वजह से ये डिमेंशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया में जो है वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ना अपने एक छोटा सा एक्सपीरियंस या मसला या कुछ ये भी ज़रूर बीच में ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये चीज़ है। कोविड के दौरान, बल्कि कोविड से पहले मेरे भाई की शादी हुई, उसमें मैंने कुछ अपने करीबी कोलीग, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को मैंने खुद ही इनवाइट किया था। उसमें मेरे कुछ कोलीग भी थे, उनमें से कुछ कोलीग ऐसे हैं, फिर बीच में कोविड आ गया, मुझे 2 बार मैं उससे इफेक्ट भी हुई, अल्लाह ने बचा लिया। तो उसमें कुछ मेरे कोलीग ऐसे हैं जो जिनको ना मैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लैंक वाइट पेपर हो गया कि मुझे वो मेरे सामने उन्होंने पूरी स्टोरी मुझे बताई, हम यहाँ पे मिले, हमने यहाँ पे काम किया, इस तरह आपने बुलाया, आपकी भाई की शादी पे आए, ये वहाँ पे हैपनिंग हुई, मुझे 1% अब तक वो याद नहीं आया। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुई थी 2020 में कोविड के लोगों का। मुझे अब तक लिटरली याद नहीं आया। ये इफेक्ट हुआ था, किसी की आंखों पे हो गया था, किसी की आंखों पे अपना लंग्स पे हो गया था, किसी की एयर में हो गया था, सुनने की मसला मसाइल जो है वो काफ़ी डैमेज हुए लोग ना उसमें। मगर डिमेंशिया अमूमन जो है वो बड़ी, मतलब मुझे वो याद नहीं है ना, बड़ी उम्र में जो है वो ज़्यादा डिमेंशिया होता है। आफ्टर 50 के बाद जो है वो हम देखते हैं। जैसे लोगों को ख़तरनाक बीमारियां, ब्लड प्रेशर ले लें, डायबिटीज़ ले लें, जो कि ठीक नहीं होती, सिर्फ मैनेज होती हैं, मैनेज कर ये भी आपकी मेमोरी को ख़राब कर रही होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने आल दो अनकंट्रोल शुगर के साथ लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको इंसुलिन भी देता है, वो आपको टैबलेट भी दे रहा होता है। ठीक है, हालांकि इंसुलिन टाइप 2 के पेशेंट के लिए होती नहीं है, टाइप 1 के लिए होती है वो। मगर ये है कि 400 शुगर है, इंसुलिन लगा के 200 कर ली, भाई 200 व्हाट्सएप कर दी, किधर गई वो? वो गई किधर? वो सारी हमारे ऑर्गन्स में जमा हो गई, और फिर किडनी फेलियर हमारा होता है, फिर हमारी आंखों की नज़र कई दफ़ा चली जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक होता है। तो हमें ये देखना है कि हम किस वे में अपना ट्रीटमेंट जारी रख सकते हैं। टाइप 2, टाइप 1 के लिए इंसुलिन रेकमेंड। अच्छा, इनकी भी याददाश्त इफेक्ट होती है ना? डेफिनेट, शुगर पेशेंट की तो बहुत प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको शुगर होगी तो और कोई बीमारी ना हो तो सारा खुद ही सारा जिस्म डैमेज कर देती है। ये तमाम बीमारियों की माँ है, अम्मा जी है। अम्मा जी, अम्मा जी को कहो प्लीज़ मेहरबानी करो। अगर आप देखें कि मोस्टली घरों में इनहेरिटेड डायबिटीज़ चल रही है ना, तो 6 बहन भाई हैं, 50% चांसेस है कि उनमें आनी ही आनी है। अपने आप को बचाएं, आप रोटी ना खाएं, 2 प्लेट सालन खा लें तो आपको शुगर नहीं आएगी। अच्छा। आप चावल ना खाएं, आप सालन खा लें 2 प्लेट, आप सैलेड ज़्यादा खा लें, आप फिश खा लें, आप स्टीम किया हुआ चिकन खा लें। आपने रोटी क्यों खानी है? आपको पता है कि 3 बहन भाइयों में आ गई है, 3 बच्चे में आनी है,
آپ کے جین میں ہے، فور فادرز میں ہے، آپ کے پیرنٹس میں ہے. مجھے پھر کیئر کرنا چاہیے، میرے ابا کو ہے. آپ مطلب یہ ہے کہ روٹی چاول سے جتنا ناتا توڑیں گے آپ کو نہیں ہوگی. بہت سے ایسے میرے دوست ڈاکٹر ہیں، ان کے پیرنٹس کو بہت زیادہ ہے تو وہ لوگ صرف سالن کہتا میں کھاتا ہوں، اور میری عمر اس ٹائم 60-65 سال ہوگی، میں نے شوگر سے بچا ہوں. باقی بھائیوں کو شوگر ہے، وہ روٹی بھی دبا کے سارا تو سب کچھ آ جاتا ہے. روٹی تو چاول ہی اس کا جو سپر فوڈ جو دنیا میں گنا گیا ہے شوگر سے بچانے کے لیے ایک ہی پودا ہے جسے مورنگا کہتے ہیں. مورنگا ٹھیک ہے، سوہانجنا کا پودا جو ہوتا ہے، اس کا پاؤڈر لے لے. جس کو شوگر ہے وہ 2 ٹائم لے، صبح شام پانی کے ساتھ. جس کو شوگر نہیں ہے وہ 1 چمچ لے لے تو آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی اور یورپ میں یہ انتہائی مہنگا ہے. یعنی بہت ساری یہ جو ہم یاداشت کی بات کر رہے ہیں یہ بہت ساری بیماریوں سے بھی ڈیفینیٹلی ریلیٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کی ایک مثال ہے، فریکچر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، اس کو کہا ہے ڈاکٹر نے جی کہ 6 ہفتے آپ کی یہ بینڈیج لگی رہے گی. وہ 6 ہفتے کے بعد جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 6 ہفتے اور لگیں گے. اس کی یادداشت کا کیا ہوگا؟ ٹانگ لٹکی ہوئی ہے، اس نے ادھر اوپر سے بیڈ سور بھی ہو جائیں گے. ہمیں تو اتنی بھی ٹیکنیک نہیں آتی نا کہ بیڈ سور سے ہی ہم بچا سکیں کہ کس طرح کے اس طرح کے. اب مطلب یہ کہ میڈیکل بیڈ آگے کہ اس میں انہوں نے ایئر لگا دی تو تاکہ ایئر آپ کو لگتی رہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں. سارا دن ہم گوگل کرتے ہیں. اپنے بچاؤ کے لیے آپ کو کچھ تو ایفرٹ کرنی پڑے گی، لازمی کرنی چاہیے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سکولز لیولز کے اوپر، کالج لیول کے اوپر یہ منتھلی بیسس پہ سائیکالوجسٹ کو، سائیکیٹرسٹ کو ہائر کرنا چاہیے اسکولوں. وہ تو ہم کرتے نہیں، کہتے ہیں ضرورت ہے ہمارے بچے کو پاگل تھوڑی. ایک اور جو مطلب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنا علاج کروا رہی ہیں تو ہاؤ ہائے ہر بندہ کہہ رہا ہے ہاؤ ہائے پاگل ہو گیا. ہاں نا، یہ ہاؤ ہائے ہماری نہیں مکری نا، ہاؤ ہائے جو نہیں جان یہی ہوتا ہے نا، یہی آپ وہ کول جا رہے ہیں پاگل ہو گئے. سب سے پہلے جو ہے آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اگر آپ کو دماغی کوئی سٹریس. یہ بھی تو ہمارا حصہ ہے نا. دیکھیں وہ باتیں کر کے آپ کو ودن ویک، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 4-5 سیشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی میڈیسن. ہمیں ان کا سہارا لینا چاہیے. ہم آخر میں جاتے ہیں، دوائیوں کے پیچھے نہ بھاگیں. میڈیسن کم سے کم آپ لیں، اپنی ایکسرسائز رکھیں، سلیکٹیو ہوں کھانے میں. کھانے میں جب آپ سلیکٹیو ہوتے ہیں تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ جہاں سے بھوک لگی جو جدھر سے جیسے ملا بس کھا ڈالو. بڑی بیماریاں جب ہمیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے یادداشت پہ اثر آتی ہے. جو لوگ روزانہ نیند کی گولی یا بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھا رہے ہیں وہ بھی کیمیکل ہے. ایک تو کڈنی کو زیادہ ورکنگ کرنی پڑ جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈائریوٹک میڈیسن بھی ان کو دی جاتی ہے کہ پیشاب آور آپ زیادہ کھائیں وہ ویسے ہی ویک ہو جاتے ہیں. اور ایسے بھی پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں صبح شام ڈائریوٹک میڈیسن کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں یہ ہے کہ اتنا زیادہ یورین پاس کرنے کے ساتھ ساتھ کڈنی کو ورکنگ بہت کرنی زیادہ. یس، تو اپنی نیچرل رہنے کے لیے نیچر کے قریب رہیں گے تو آپ بہتر رہیں گے. بھئی آپ دیکھیں، آپ نیچر سے اب آپ اس کے ساتھ گڑبڑ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کے پھر بات نہیں آئے گی. میں بھی شاید ناردرن ایریا میں چلے جاتے ہیں، سبزہ کتنا بھلا لگتا ہے آنکھوں کو. ٹھیک ہے، تو دن میں بھی ٹائم نکالیں. آپ کو دن میں بھی آپ کو یہ ساری گرینری ملے گی. یہ جو آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں نا، وہ یقین کریں صبح آپ 5 بجے اٹھیں، آپ باہر نکلے، اسلام آباد کی جو ہوا، جو ٹھنڈک آپ کی پوری باڈی سکن جو فیل کرے گی نا، آپ پورا دن اس کو یاد کرتے رہیں گے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ارلیئر مارننگ اٹھ کے واک ایکسرسائز کر کے ناشتہ کر کے اپنے کام پہ بیٹھتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں. میں تو ناشتے کے بغیر نہیں چل سکتی ڈاکٹر صاحب. لٹرلی مطلب اٹھنے کے آدھا پونا گھنٹے کے اندر مجھے ناشتہ چاہیے، لازمی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے دیکھ لیں، اسکول کالج کے بچے جو ہے ناشتہ نہیں کرتے، رات تک منچنگ کرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان کو نوزیا وومیٹنگ فیل ہوتی ہے اور فیٹی لیور آ رہا ہے ان کا. جیسے آپ اٹھ جاتے ہیں نا تو آدھے گھنٹے بعد لیور کہتا ہے مجھے کچھ دو، وہ ورکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے آپ کی. آپ 6 گھنٹے دیتے ہی نہیں اسے کچھ، تو اوپر چربی آ جاتی ہے. تو جب بھی آپ کا بچہ اٹھے، دودھ کا گلاس، پھل، کوئی ملک شیک، سمودی، کچھ بھی، اس کو زبردستی سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں بیٹا یہ آپ کے لیے بہت افیکٹیو ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب. کچھ لوگ اپنی یادداشت کی کمی ہے یا اوور آل ان کی ویکنس ہو رہی ہے یا پراپر نیند نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یادداشت کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، اس کے لیے ملٹی وائٹامنز کا استعمال جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک تو اپنی لائف سٹائل کی بات کی، ڈائٹ کی بات کی، وہ روٹین وہ تو سب سے بیسٹ طریقہ ہے، لیکن اگر ہم ملٹی وائٹامنس کی طرف آئیں تو کون سے وائٹامنز ہیں جو ہماری یادداشت کی کمی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یا دیکھیے اس میں یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن پھر وہ تو اوائڈ ہی کرتے ہیں. اور 20 سال کا بھی بچہ یہ وائٹامن کھا رہا ہے حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ بھی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں،
ویری ہم جو کہتے ہیں کہ میں نے کھائی تھی بیٹا تم بھی کھا لو, یا ہم اپنے دوستوں کو یار میرے یہ وائٹامن کی گولیاں کھائی ہیں بڑی اچھی ہیں تم بھی یہ کھانا شروع کر دو. نہیں, اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہیئر فال کتنا تیزی سے ہو رہا ہے, اور فریکلز آ رہے ہیں چہرے کے اوپر, بہت زیادہ داغ دھبے چھائیاں جو ہیں لوگوں کے بہت زیادہ آتا ہے. تو اس میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کون سا وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہے آپ وہ استعمال کریں, نہ کہ آپ خود سے میڈیسن لے کے کھائیں. وائٹامن ای جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. پھر وہی بات کروں گا کہ ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں, یہ نہ کہیں کہ میں بتا گیا ہوں تو کھانا شروع کر دیں. تو وہ آپ کے ہیئرز کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کے نیلز کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کی اسکن کے لیے بھی, آپ کی میموری کے لیے بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اور وائٹامن ای جو ہے ہمارے آٹے میں ہے. آٹے میں؟ ہاں, آپ جب آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آٹا جب گوندھ رہے ہوتے ہیں, اصلی آٹا, پیور آٹا, پیور گندم کا یہ جو وائٹ ملتا ہے نا, اور یہ والا ربڑ نہیں, آپ وائٹامن ای کا جو ہے وہ کیپسول کھول لیں, ایک جیسی خوشبو ہوگی. تو اس میں بھی ہمارے وائٹامن ای ہے, وہ تو ہمیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ چیک کروا لیں اس کی اگر ڈیفیشنسی ہے دین آپ, اور اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ 10 دن کھائیں 10 دن نہ کھائیں, ریگولر ہم شروع ریگولر نہ کریں, وہ ریگولر نہ لیں. جی بالکل, اس کو توڑ کے اپنے بالوں میں بھی آپ لگا سکتے ہیں, یہ آپ کے ہیئر شائن کے لیے, ہیئر فال کے لیے بھی بہت اچھا ہے. بہت ساری کمپنیز جو ہیں وائٹامن ای کے آئل بھی اب بننا شروع ہو گئے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر وائٹامن سی ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ہی زیادہ. مینگو کا سیزن چل رہا ہے, آپ مینگو جوس لیں, دودھ پی لیں. انیمک ہمارے ملک میں بہت زیادہ بچے بچیاں بہت زیادہ انیمک ہیں, خون کی بہت زیادہ خون کی کمی ہے. تو ایک اگر آپ کھا کے اس کے بعد نیم گرم دودھ پیتے تو یہ خون بنانے کی فیکٹری آپ کر رہے ہیں. واو, مطلب سمپل ہے. مطلب یہ جو ہم جاتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں خون پیدا ہوگا, یا خون کے بوتلیں لگوا لیتے ہیں, کئی دفعہ وہ خون آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا, خارج کرتا ہے پورے جسم میں. تو یعنی کہ آپ مینگو ایک کھا کے ساتھ میں نیم گرم دودھ, نیم گرم دودھ کا فائدہ ہے, ٹھنڈے دودھ کا فائدہ نہیں ہے. نیم گرم دودھ اگر آپ پی لیتے ہیں, خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں ان سے گزارش ہے وہ تو ضرور کریں, کیونکہ ان کا ایچ بی لیول ڈراپ ہوتا ہے. تو 8-9 پہ جو ہے وہ بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں, پھر بچہ اور زچہ دونوں ویک ہوتے ہیں. تو اس سیزن سے فائدہ اٹھائیں, تو ان کے لیے قدرت نے ہر لحاظ سے ہر موسم کے اکارڈنگ ہمارے لیے تمام تر چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. ناظرین بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ چیزیں جانتے ہیں یادداشت کو لے کے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کریں یادداشت کی کمی. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ڈیفینیٹلی بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا, اور یہ مسئلہ دن بدن ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پہلے ہم بات کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو بیماری ہے, یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑوں میں پایا جاتا ہے, بزرگوں میں جیسے وہ کہتے ہیں ہم عمر کا تقاضا ہے, باتیں بھولنے لگے ہیں. لیکن اب جو بچے ہیں, اب ان کی عمر کا کون سا تقاضا ہے, ان کا تو اب ایک سلسلہ شروع ہے. ان کا آئی ٹی نے جب سے زیادہ محوش ترقی کر لی نا, بہت زیادہ, تو ہمیں بہت سارے مسائلوں نے گھیر لیا. ہماری آنکھیں ویک ہو گئی, ہمیں چھوٹی عمر میں اینک لگانی پڑ گئی. ہمارے سروائیکل کا مسئلہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہمیں ویکنیس مختلف قسم کی, کیونکہ یہ جو انٹیناز لگے ہوئے ہیں موبائلز کے گھروں کی چھتوں پہ, یہ بھی آپ کو ویک کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سے بھی ریز اور ویوز نکل رہی ہے نا. آپ دیکھیں, آپ کمبل کے اندر ہیں, موبائل تو آپ کا چل رہا ہے, تو کوئی چیز تو آپ کو اندر وہ پرووائڈ. اچھا, وہ بھی کہتے ہیں نا کہ اب یہ جو رات کو اکثر سوتے ہیں تو تکیے کے پاس فون رکھ کے سو جاتے ہیں, وہ تو دماغ ابل رہا ہوتا ہے آپ کا, ہمیشہ سائلنٹ کر کے, کیونکہ ڈر کی وجہ سے انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تیز گھنٹی بھی ہوتی ہے نا, ہمیشہ سائلنٹ کریں. دیکھیں رات سونے کے لیے ایک دم سے اگر کوئی بھل بج جائے تو میں تو پتہ نہیں آدھا پونا گھنٹہ تو میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں آتی. رات سونے کے لیے ہوتی ہے, آپ سائلنٹ کر دیں, ٹھیک ہے, اس کو میوٹ کر دیں, اٹھیں آرام سے کال کر لیں. اور تکیے کے پاس رکھنا ضروری ہے, سائڈ ٹیبل پہ رکھیں, اور اس کو تو مطلب یہ ہے کہ 500 فٹ جو ہے نا دور رکھنا چاہیے. ہمارا جو ٹیبل پڑا ہوا نا اس کے پاس ہونا چاہیے, تو اتنا دور ہونا چاہیے. ہم نے 2 تکیے کے نیچے فون رکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی کو دیکھتے دیکھتے ہم سونا چاہتے ہیں. اور اٹھتے بھی اسی کو دیکھتے دیکھتے ہیں. تو پھر ڈائمینشیا, الزائمر, اس طرح کی بیماریاں ارلیئر ایج میں لوگوں کو ہو رہی ہے. یہ ڈیمینشیا جو ہے یہ تھوڑا سا مینیجیبل ہوتا ہے, ٹھیک نہیں ہوتا. دنیا میں اس کے بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ہوتے جا رہے ہیں. خاص طور پہ یورپ کی بات کروں, UK کی, انزائٹی, وہاں پہ سٹریس بہت ہے, کیونکہ لوگ جو ہے نا اکیلے رہتے ہیں. اکیلے بچے ان کے چلے جاتے ہیں 14, 15, 16 سال کے, اور وہ بابا اور بابی جو ہے نا وہ گھروں میں رہتے ہیں. وہ اپنی جو انجوائمنٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, واک کر لی, ایکسرسائز کر لی, مگر وہاں پہ سٹریسز ہے. یہاں تو ماں باپ بیمار ہوتے ہیں 40-50 سال کی عمر میں, 6 کے 6 بچے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں, خدمت کرنی ہے, خدمت ادھر کوئی برادری رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں, گھر میں میلہ لگا ہوا ہوتا ہے, ادھر خدمت والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اب گھر والوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ UK کی زندگی اتنی سوکھی ہے. نا آپ یہ دیکھیں کہ ہم بیمار کے پاس چلے جاتے ہیں, پھل اٹھا کے لے جاتے ہیں. یار یہ نہ کریں,
آپ وہ اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے پیسے رکھیں اس کے تکیے کے نیچے, آپ پھول لے جاتے ہیں, خود کرے آپ پھول بیکار ہو جائیں گے. 2000 روپے کا پھول کا بوکے آپ نارمل, یقین کریں وہ چھوٹا سا بکے 1000-1200 کا ملتا ہے, لیکن ہم بڑے بڑے بکے لے کے جاتے ہیں 2500-3000 کا وہ بکے ملتا ہے. کیا فائدہ, ایسا نہیں ہے. وہ پیسے دے دیں آپ اس کو 5000 روپے. آپ کا جو بیمار رشتہ دار ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے وہ سلو ہے تھوڑا سا, پور بھی ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے, فروٹ کے ساتھ ساتھ آپ پیسے کچھ دیں تو وہ آپ کے لیے کافی. دیکھیں جب آپ کسی کے لیے اچھا کام کر کے جاتے ہیں نا, سارا دن ہیپی خود ہی رہتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے, آپ کے جو کیمیکل ہیں دماغ کے وہ تیزی سے کام کرتے ہیں, آپ کی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ پتہ ہوتا ہے آپ نے اچھا کام کیا ہے. اور یہ اگر آپ اپنے گاؤں پہ چلی جائیں تو کوئی آپ کے بزرگ ہوتے ہیں وہاں پہ, دادیاں مامیاں یا پڑوس میں کوئی بزرگ بیٹھی ہوئی ہے نا, آپ یقین کریں کہ آتی دفعہ اس سے اچھی طرح اگر آپ مل کے 1-2 ہزار روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ آئیں, 1 سال آپ نہ جائیں, وہ آپ کو دعائیں دے گی اور آپ کو یاد رکھے گی. اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں یار یہ 2000 روپے اس کو تو 5 دینا چاہیے, وہ 5000 ہوتا نہیں, ہم دیتے نہیں ہیں. 1000 ہے تو دے دیں, جتنے آپ دے دیں. اچھا وہ اماں جی یا بزرگ جو ہے نا اتنی دعائیں کرتے ہیں, تو آپ کا کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل تو جو حالات ہیں نا, لٹرلی دعاؤں کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. پیسوں سے نہ کچھ ملنا ہے نہ کچھ بننا ہے, لیکن دعائیں جو ہے نا یہ بڑوں کی, بزرگوں بہت زیادہ. پھر یہ دیکھیں نا ہمارے یہاں پہ نوائس بہت زیادہ ہے روڈز کے اوپر, پی پاں پاں پاں, مطلب تھوڑا سا ٹائم نہیں دینا. تو یہ چی پاں کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے آن پہ ہاتھ دھر دینا ہے, اور ایک سے ایک بڑھ کے ہم نے جو ہے نا وہ فاسٹ آن لگایا ہوا ہے. اور یہ جو ہم ہینڈ فری کا یوز بہت کرتے ہیں, ہم نے ہینڈ فری اور اوون میں کوئی فرق نہیں ہے, مائکرو ویو اوون میں. یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ جتنی ہیٹ اتنی خطرناک ہے, اتنا ہی ہینڈ فری جو آپ کانوں میں لگا کے گھنٹوں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ویوز ہیں اور کانوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. یہ کیمرے کے پیچھے والے جو ہے نا سن لیں جو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے, جیسے ہی وقفہ ہو آپ لوگ اتار دیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ بہت ہی خطرناک ہے. آپ دیکھیں کہ تاروں کے بغیر آ گئے ہیں, کان میں لگائی رکھتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو 8 گھنٹے میں نے دیکھا کہ وہ لگا ہوا ہے. یہ مائکرو ویو اوون کا جاپان نے اس کو بنایا, انہوں نے وہاں پہ اس کو بین کر دیا اور ہمیں سارا کچھ بھیج دیا, سب کچھ ادھر آ گیا. اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے بچے کا فیڈر کا دودھ بھی اوون میں گرم کر کے دے رہے ہیں. اور ارلی بچوں کو جو ہے وہ پیٹ کے امراض اور مختلف قسم کی سکن ڈیزیزز جو ہے, کینسر کا باعث ہے مائکرو ویو اوون. تو یہ بھی کینسر ہم اپنے دماغ کے ساتھ جو ہے اس کو اٹیچ کر کے تو لمبے عرصے تک. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ چیزیں جو ہماری آسانی کے لیے آئی ہیں, اس نے ہمیں نہ صرف سست بنایا بلکہ بیماریوں کو بھی ہم نے گھڑ لے. ڈیفینیٹلی اس میں یہ ہے کہ موبائل کا کام کیا تھا, پیغام رسانی, اور ہم نے کیا کر دیا, ہم نے اس کو کیا بنا دیا, اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیں, کچھ ہی منٹس ہمارے پاس, یہ آخری سیگمنٹ ہے. میڈیسن کی بات کر رہے ہیں, روٹین کی بات کر رہے ہیں, یہ تو وہ کیجول چیزیں ہیں. اوورآل ہم جب دیکھتے ہیں رشتوں کے ساتھ آپ کو کمیونیکیشن آپ کی وہ نہیں رہتی. ایک تو آپ نے باہر کی اگزامپل دی, ہم اگر اپنے پاکستان کی ہی دیکھنے جائے, اتنا خوبصورت کلچر ہے, بڑوں بزرگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا, شیئرنگ کیئرنگ کا ایک سلسلہ ہے, لیکن وہ کم ہو گیا. ایون بڑے بزرگوں کو کیا, آپ فرینڈس کو دیکھ لیں, کولیگس کو دیکھ لیں, بہن بھائیوں کو دیکھ لیں, آپس میں کوئی عجیب سی کینہ, بغض, عجیب سا کوئی انا, ایگو ہم نے رکھی ہوئی ہے. ہم اس طرح سے بات نہیں کریں گے, ہم اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ہم بڑے 30 مار خان سمجھیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو انا ہے, یہ جو اپنی اندر ہم جو ابلتے رہتے ہیں کہ بھئی میں اس ہیلو ہائی کروں گا, سلام کروں گا, میری تو عزت میں کمی واقع ہو جائے گی, یا میں کیوں اس سے جو نا وہ اچھے انداز میں یا تمیز سے بات کروں. تو ان چیزوں نے بھی تو ہمیں بڑا افیکٹ کیا ہے نا. یہ تو بہت ہی ڈیفینیٹ ہے. آپ بھی خریداری کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. بعض شاپ پہ ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایک دام ہے, کہتے ہیں نا کہ ہم 1 روپیہ نہیں کم کرتے. میرا ہمیشہ ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہو آپ بھی ایک دم دے کے آتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے کمیونیکیٹ ایک دوسرے کو کریں اور بھاؤ تاؤ کریں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اب کپڑے کے کام میں 50% بچت ہے, کھانے کے کام میں 50% بچت ہے, ٹھیک ہے. اب وہی بندہ جو کہہ رہا تھا کہ جی میں ایک دام کرتا ہوں, اس کا مجھ سے رابطہ ہوا
تو میں نے کہا یار آپ تو ایک ہی دام کرتے تو میرا بھی ایک ہی دام ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی فیس بہت زیادہ ہے. میں نے کہا فیس آپ کی بھی بہت زیادہ ہے. میری بھی فکس ہے. میں نے کہا میں تو مفت بہت دینے کا عادی ہوں, مجھے تو دعائیں چاہیے ہوتی ہیں, پیسہ مجھے ملتا رہتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. میں نے صرف آپ کے اس ریئیکشن میں بتایا کہ یہ آپ نے ایک دام غلط کیا. اچھا پھر ہمیں جو ہے نا ایکشن کا ریئیکشن جب ملتا ہے اس کے لیے بھی پھر تیار رہنا چاہیے, اس کے لیے پھر ہم تیار نہیں ہوتے. میں نے کہا بھائی یہ دنیا ہے, آپ کو بھی 10 لوگوں کے پاس جانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اگر ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں تو یہ کوئی پھنسنے والی بات نہیں ہے. میں آپ کا ایک دام دے جاؤں گا, آپ بھی میرا ایک دام دے کے جاؤ. ڈاکٹر تو جتنی مرضی فیس لے لے, کوئی مسئلہ نہیں. 500 کا بھی ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ دیتا ہے اور 5000 والا بھی لکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر جو آپ نے باؤنڈنگ کی بات کی ہے, باؤنڈنگ بہت کم ہو رہی ہے. ریلیٹیوز کی آپس میں باؤنڈنگ بہت کم ہو گئی ہے. اوور آل مطلب ریلیٹیوز, فرینڈز, کولیگ, ایک آفس میں ہم کام کر رہے ہیں, ایک گھر میں ہم رہ رہے ہیں, آپ کو وہ کمیونیکیشن نہیں ملے گی, آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں ملے گی جو ہم کہتے تھے نا کہ بڑوں سے مطلب ان کی رسپیکٹ کرنا, چھوٹوں سے آپ شفقت سے پیار سے, یعنی کہ یہ جو ایک کانسیپٹ اسلام نے ہمیں دیا تھا نا جس کی وجہ سے ہماری زندگی یا ہماری ہیلتھ اتنی اچھی تھی, یہ ساری چیزیں ہم نے بالکل اس کے برعکس کر دی ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی, 3 دن لوگ کھانا نہیں پکانے دیتے تھے. آس پڑوس میں آپ اسی انتقال والے گھر میں چائے بنا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ محبتیں ختم ہو گئی ہیں. گاؤں میں تو یہ رواج تھا 40 دن لوگ کھانا پہنچا رہے ہوتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے لوگ افسوس کے لیے. اب وہ پوچھتے ہیں جنازے کا ٹائم کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم سارا دن جتنے واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساری چیزیں ہم پڑھ کے اپنا دماغ خراب کرتے ہیں. اس سے بھی ہماری یادداشت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. آپ کو تھوڑا ریسٹ مطلب یہ ہے نا کہ ہر چیز آپ کے لیے تو نہیں آ رہی نا. آپ ہر چیز پڑھ کے پھر آگے اسے سمجھے بغیر آپ آگے واٹس ایپ کر دیتے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے سارا دن پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا. اور یہی شارٹ میموری کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے, کانٹینٹ کی بھرمار. ہاں, اب ڈائمینشیا کے علاج کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے تو وہ 3 لفظ اسے کہہ دیتا ہے جی 821 فار ایگزامپل. آپ اس کو یاد کریں, 821 کوئی بھی کر لیں, 728 کر لیں, کچھ بھی کر لیں, وہ پھر آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے جی, آپ مہوش کیا کرتی ہیں, کیسے کرتی ہیں, یا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کرتے ہیں. پھر کہے گا میں نے آپ کو کون سے 3 الفاظ کہے تھے, وہ پھر بھول جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں گھر میں الٹی گنتی گنیں اور الٹا چلیں. الٹی گنتی گننا شروع کر دیں آپ لوگ, اور الٹا ایسے چلیں کہ آپ کو پلین جگہ ہو, کہیں لگ نہ جائے پیچھے. تو یہ جب آپ چیزیں کریں گے آپ کی یادداشت جو ہے نا وہ میموری میں اضافہ. یہ ابھی تو مجھے نہیں پتا اسکول میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ نہیں. ہم یہ کالج میں جب ہم ہوتے تھے ہماری جو ٹیچر تھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرواتی تھی, ہمیں ریورس چلاتے تھے. جی بالکل, بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے یہ ہے کہ بعض لوگوں کے جوڑوں کے درد ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہماری ایک پراپر ایکسرسائز ہوتی ہے. اتنے زیادہ جوڑوں کے درد لوگوں کے میں نے دیکھے ہیں جو پراپر جو ہے بیک پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آگے چل کے وہ آپ کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. ریورس لینا ہے, ریورس لینا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس نٹس ہیں, اگر ہم خوراکوں کی بات کر لیں, سبز پتوں کی خوراکیں کھا لیں, مچھلی کھائیں, اومیگا 3 اومیگا 6 آپ کے دماغ کے لیے, آپ کے ہارٹ کے لیے, آپ کی میموری کے لیے. اور مچھلی کا کوئی گرمی سردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور 5 دانے نٹس کھائیں, یہ نہ ہو کہ اخروٹ رکھ لیں کھائی جائیں. ایک اخروٹ جو ہے ڈیلی کھانا ہے, یہ آپ کی یادداشت کو, گڈ کولیسٹرول کو پیدا کرے گا. ایک سے زیادہ نہ کھائیں, پھر آپ کو دل بھر جاتا ہے, پھر آپ کئی دن نہیں کھاتے صرف. اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے کور کے ساتھ چیزیں لے کے آئیں, گریاں نہ لے کے آئیں, نکلی نہ لے کے آئیں. اچھا یہ ہمارے گھر میں یہی ہے کہ یہ بادام وغیرہ اخروٹ یہ چیزیں آتی ہیں نا, تو یہ کور کے ساتھ خود اس کو نکال کے دن کو ہم کھاتے ہیں, رات کو چوہے کھاتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا, کیونکہ وہ تو اوپن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا. تو میں نے تو خود شیشے میں سے دیکھیں کہ وہ صحیح جان بنا رہے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کور کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا, اس کی حکمت. تو آپ خود گھر میں لا کے اس کو نکال کے دیکھیں, جب آپ گریاں لے کے آتے ہیں نا, سارا آئل اس میں سے سک ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, نمی اڑ جاتی ہے. خشک آپ وہ بس پیسے دے کے 1200 روپے پاؤ امریکن گری ہے جی, یہ کھا لیں جی, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کور کے ساتھ توڑیں, 7 بادام وہ کھائیں, رات کو بھگو دیں, صبح اس کو کھائیں. وہ زیادہ فائدہ مند ہے. یا ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا کھائیں, کیونکہ بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں گرم فیل ہوتے ہیں. نٹس کا نام آتے ہی ہمیں نے سردیاں ذہن میں رکھی ہیں, ہم نے مئی جون میں نہیں کھانے, حالانکہ باہر کے ملکوں میں سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. آپ سیڈز کا استعمال کریں. اب پیپکن سیڈ جو ہے کدو کے بیج ہیں, وہ آپ کی یادداشت کے لیے انتہائی, اس میں زنک ہے اور بہت ہی زبردست مختلف قسم کے منرلز ہیں اس میں. آپ سن فلاور لے لیں, دیکھیں دھوپ میں سارا دن اس کو, یمی ہوتے ہیں, یمی اور وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتے ہیں. جن کی ڈیفیشنسی ہیں, جنہوں نے ٹیکے پہ دھیان بھی لگے رہیں گے اس کو نکال کے جب کھائیں گے نا,
इतना ध्यान लगे रहेंगे ना आप कोशिश करें कि रोज़ाना 3 से 4 बड़े वाले चम्मच जो है, सीड्स थेरेपी आजकल दुनिया में बहुत मशहूर हो रही है, इससे भी मेडिकेशन बहुत कम हो रही है। अच्छा। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ताकत, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, विटामिन इससे हासिल हो रहे हैं, ना कि आप सिंथेटिक खाएं। सिंथेटिक विटामिन खाएंगे तो आपको केमिकल मिलेगा ना, तो आप सनफ्लावर खा लें, अलसी के बीज, आगे सर्दी आ रही है, उसमें अलसी के बीज में जिन लोगों को मुसलसल कमर की दर्द रहती है, जिनको कोलेस्ट्रोल रहता है, जिनकी शॉर्ट मेमोरी लॉस है, वो आधा चम्मच चाय वाला वो खा लें। कौन सा? अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड जिसे हम कहते हैं। अच्छा। तो पेपकन सीड, ये सारे सीड्स को घर में जगह दें। मैं ये कहता हूँ दवाइयों को कम जगह छोटे छोटे जार ले लें, उसमें सारे रख लें, और बच्चों को तरतीब दें कि ये आपने करना है। फिर उसके साथ साथ सौंफ और जो सीसम सीड है, सफ़ेद तिल, ये एक पाव लेके इसको भी घर में जगह दें। ये इसका 17 गुना दूध से ज़्यादा कैल्शियम है इसमें। अब मैंने, अगर आप दूध नहीं पीते किधर है, असली मिलता भी तो नहीं है ना, केमिकल वाला। यस, आप देखें सौंफ मैंने इसलिए मिक्स कर दिया कि जैसे ही आप कहते हैं ना 1 चम्मच तेल खाएं, और डॉक्टर साहब कहते बड़ा गर्म होता है, इसलिए मैंने उसको बैलेंस कर दिया सौंफ, और वो आपकी आंखें भी बेहतर होंगी, आपकी नज़र भी बेहतर होगी सौंफ से। और ये है कि आप इसको इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। हर बंदा रोज़ाना 1 चम्मच। ठीक हो गया। पैगाम क्या देंगे आप? पैगाम ये कि जैसे हमने याददाश्त की बात की है, कोशिश करें कि नट्स का इस्तेमाल करें, वॉक, एक्सरसाइज, सुबह जल्द उठें और जल्द सोएंगे तो बेहतरी आएगी। ठीक हो गया जी, जल्द सोएंगे, जल्द उठेंगे। टाइम जो हमारा है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आप अपनी नींद को प्रॉपर लें, आप प्रॉपर डाइट लें, आप अपने जो थिंकिंग आपका एक है ना, आप उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सारे मसले मसाइल बुराइयाँ जो है ना, ये ख़ात्मा इनका होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमेशा उकताहट का या चिड़चिड़ेपन का आप शिकार रहेंगे, आप काम कुछ और कर रहे हैं, सोच किसी और के बारे में रहे हैं, तो आपकी जो ज़िंदगी का निज़ाम है ना, ये दरम बरम होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में इस वक्त हमने कर रखा है। तो अब हमने वापस इसको बैलेंस करना है, इसको वापस अपने ट्रैक पे लेकर आना है। जो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत अल्लाह पाक ने दी है, उसकी खूबसूरती को हमने नुमाया करना है, उसकी खूबसूरती में हमने इजाफा करना है। अपनी ज़िंदगी, ये जो सेहत, ये एक नेमत है, इस नेमत को हमने बरकरार रखना है। तो अपने ये थोड़े टाइम के चस्के, ये जो ज़ुबान के होते हैं, इससे अपनी ज़िंदगी को, हेल्थ को आप ख़राब करने की खुदारा कोशिश ना करें। तो इसी पैगाम के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।